بحار العلوم ونبع الهدى هو المعهد الفذ فيض القليل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ فہم حدیث کی جو بنیادی اصول ہیں ان کے گرد گھومتا ہے، اور یہ بہت اہم موضوع ہے، خاص طور پر آج کل کے حالات کے تناظر میں، اس لیے کہ آج کل عام طور پر شروع حدیث سے زیادہ اعتنا نہیں ہے، اور کوئی حدیث جب سامنے آتی ہے تو عوام بہت سے اہل علم بھی جن کی نسبت علم کی طرف ہوتی ہے، وہ اس حدیث کا وہ معنی اور مفہوم مراد لے لیتے ہیں جو ان کے اپنے ذہن میں آتا ہے، جبکہ اصولی طور پر یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ تو ہم بحیثیت ایک طالب علم کے جو مطالعے میں کچھ چیزیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اصل تو اس میں ہمارے سلف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے مشائخ ہیں۔ یہ جو علم ہے یہ مدون صورت میں تو ہمیں نہیں ملتا، لیکن کتابوں میں متفرق طور پر مختلف علوم اور فنون کے ضمن میں اور مختلف علوم کی کتابوں میں منتشر طور پر ضمنی طور پر اس کے اصول ملتے ہیں۔ تو ہم اس کو ذرا ابتدا سے لے کر چلتے ہیں۔ ہمارے سامنے فہم الحدیث کا لفظ ہے، تو حدیث کی تعریف تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ لفظ فہم لغت کے اعتبار سے جاننے اور سمجھنے کو کہتے ہیں۔ فہم کی تعریف علم سے بھی کی جاتی ہے اور فہم کی تعریف فقہ سے بھی کی جاتی ہے۔ علامہ ابن منظور رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے لغت میں جس کو لسان العرب کہا جاتا ہے۔ آپ میں سے کسی نے دیکھی؟ انشاءاللہ امید ہے کہ دیکھی ہوگی۔ لسان العرب علامہ ابن منظور رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور لغت کی بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن لغت کی بہت بڑی کتابوں میں شمار نہیں ہوتی نسبتاً دوسرے طبقے کی۔ تو اس میں علامہ ابن منظور لکھتے ہیں الفہم معرفتک بالشیء بالقلب، معرفتک بالشیء بالقلب، کسی چیز کے بارے میں آپ کی پہچان ہونا دل سے۔ اور اسی طرح اور دیگر اہل علم میں علامہ ابن عقیل الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فہم کا جو اصطلاحی معنی بیان کیا ہے اپنی کتاب الواضح فی اصول الفقہ میں، وہ یوں ہے العلم بمعنى القول عند سماعه، جب کوئی قول کوئی کلام آپ سنیں تو اس کے سننے سے آپ اس کا معنی بھی جان جائیں۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جو صحیح بخاری کے شارح صاحب فتح الباری اور ہمارے بہت بڑے محسن، حدیث کے ہر طالب علم کے بڑے محسن، انہوں نے فتح الباری میں فہم کی تعریف یوں کی ہے الفہم فتنۃ، فتنہ قاصر، فتنۃ یفہم بها صاحبها من الکلام ما یقترن به من قول او عمل۔ الفہم فتنۃ، فہم ایک ذہانت کا نام ہے، سمجھ بوجھ کا نام ہے۔ یفہم بها صاحبها من الکلام ما یقترن به من قول او فعل، اور اس فہم کی مدد سے جو صاحب فہم ہوتا ہے وہ کلام سے جڑے ہوئے قول یا فعل کو سمجھتا ہے۔ یہ فہم کی اصطلاحی تعریف عام طور پر کی جاتی ہے۔ فقہ اور فہم یہ دونوں قریبی الفاظ ہیں۔ علماء لغت میں سے بعض تو یہ کہتے ہیں کہ فقہ اور فہم مترادف ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، اور بعض عالم کی رائے یہ ہے کہ نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ان میں لغت کے کئی بڑے امام ہیں، جیسے امام ازہری، جوہری، علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ،
انہوں نے فقہ کا معنی فہم سے بیان کیا ہے، انہیں دونوں کو مترادف قرار دیا۔ سورہ طٰہٰ کی میں یہ جو مشہور آیت ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، تو یفقہوا قولی میں فقہ بمعنی فہم ہے، ای یفہموا قولی، وہ میری بات سمجھ سکے۔ تو اس قول کے اعتبار سے تو گویا ان کے درمیان نسبت تساوی کی ہے جو آپ منطق میں نسبت پڑھتے ہیں، اور بعض اہل علم کے ہاں ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، فہم عام ہے اور فقہ خاص ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں والفقہ اخص من الفہم، فقہ فہم سے خاص ہے، وهو فهم مراد المتكلم من كلامه، وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللغة في الوضع اللفظي في اللغة۔ ایک ہے کوئی لفظ، کوئی جملہ، کوئی تعبیر سامنے آئی اور آپ لغوی اعتبار سے اس کا معنی جان گئے، یہ ہے فہم۔ فقہ کا درجہ اس سے آگے کا ہے کہ آپ متکلم کی مراد کو بھی سمجھ گئے، کلام کی مراد تک بھی پہنچ گئے، تو فقہ خاص ہے اور فہم عام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں فہم الحدیث، تو فہم الحدیث سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فہم الحدیث سے مراد ہے حدیث نبوی کے مفہوم تک پہنچنا، مراد نبوی کا ادراک کرنا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا آپ کی اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث نبوی کے صحیح مفہوم تک پہنچنا، درست مفہوم تک پہنچنا اور مراد نبوی کا ادراک کرنا، یہ ہے فہم الحدیث۔ علماء کتابوں میں علم کے 5 درجے بیان کرتے ہیں۔ سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ مشہور ہے، امام بیہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں بھی نقل کیا ہے۔ اول العلم الاستماع، علم کا پہلا درجہ ہے سننا، ثم الفهم، دوسرا درجہ ہے سمجھنا، ثم الحفظ، تیسرا درجہ ہے یاد کر لینا، ثم العمل، چوتھا درجہ ہے اس پر عمل کرنا، اور ثم النشر، 5واں درجہ ہے اس کو پھیلانا۔ تو اس ترتیب کے اعتبار سے گویا استماع کے بعد دوسرا درجہ ہے فہم کا، استماع کے بعد ہے اور حفظ سے پہلے۔ پھر کسی بھی کلام کو سمجھنا بہت اہم ہے، کسی بھی کلام میں فہم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں۔ تو اب اس آیت میں حکمت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ امام مجاہد رحمہ اللہ نے حکمت کی تفسیر فہم سے کی ہے، الفہم والاصابۃ فی القرآن، یعنی سمجھنا اور قرآن کریم میں درست مراد تک پہنچنا۔ اسی طرح یہ جو مشہور حدیث ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها وأداها فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه۔ بعض لوگوں کو فقہ حاصل ہوتی ہے لیکن ظاہری طور پر وہ مراد سمجھتے ہیں، ان کو صحیح معنوں میں فقہ حقیقتاً حاصل نہیں ہوتی، اور بعض لوگ دوسرے بعض لوگوں کی بنسبت زیادہ فقیہ ہوتے ہیں، تو کم فقہ رکھنے والا بعض اوقات زیادہ فقہ رکھنے والے تک بھی بات پہنچا دیتا ہے اور پھر اس بات کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں آپ دیکھیں فقہ کا لفظ آیا ہے، اور فقہ کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ فقہ میں درجات ہیں۔ ائمہ نقاد میں سے ایک ناقد ہیں امام ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، علی ابن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 2ری اور 3ری صدی کے بہت بڑے عالم ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کے بھی استاذ ہیں، اور امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ جملہ مشہور ہے کہ میں نے کبھی اپنے آپ کو کسی کے سامنے چھوٹا نہیں پایا جتنا مجھے اپنا آپ چھوٹا محسوس ہوا علی ابن مدینی کے سامنے۔ تو علی ابن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں التفقہ فی معانی الحدیث نصف العلم ومعرفت الرجال نصف العلم، یعنی حدیث کا معنی جاننا یہ آدھا علم
اور حدیث کے رجال کو پہچاننا یہ آدھا ہے. اس سے آپ فقہ الحدیث یا فہم الحدیث کا اس کی اہمیت جان سکتے ہیں. اسی طرح امام ابو علی نیشاپوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فہم حدیث کا درجہ حفظ حدیث سے زیادہ ہے. ایک ہے حدیثیں یاد کرنا اور ایک ہے حدیث کو سمجھنا، اس کی فقہ حاصل کرنا. تو فقہ کا درجہ فہم حفظ سے زیادہ ہے. خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں العلم هو الفهم والدراية. علم تو فہم اور درایت کا، سمجھ بوجھ کا نام ہے. وَلَيْسَ بِالْإِكْسَارِ وَالتَّوَسُّعِ فِي الرِّوَايَةِ. زیادہ حدیثیں جمع کر لینا، زیادہ روایات جمع کر لینا یہ علم نہیں ہے. حقیقی علم یہ ہے کہ جو آپ نے حدیثیں حاصل کی ہیں ان کا فہم آپ کو حاصل ہو. آگے امام علی ابن مدینی رحمہ اللہ نے امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کا ایک مشہور مقولہ نقل کیا ہے. امام مالک ابن انس رحمہ اللہ کے دو بھانجے تھے، ابو بکر اور اسماعیل، دونوں ابن ابی اویس. ابو بکر ابن ابی اویس اور اسماعیل ابن ابی اویس. یہ دونوں بھانجے ان کے علم حدیث کی طرف متوجہ ہو گئے. تو امام مالک رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا تم لوگ اب علم حدیث کی طلب میں مشغول ہو گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. فرمایا کہ ان احببتما ان تنتفعا، اگر تم چاہتے ہو کہ اس علم سے تمہیں فائدہ پہنچے، تم فائدہ اٹھاؤ، فاقلا منہ وتفقہا. تو حدیث کی مقدار بھلے تمہیں کم حاصل ہو لیکن جو تمہیں حاصل ہو اس میں تم فقہ حاصل کرو، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرو. اسی طرح آپ نے یہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام اعمش رحمہ اللہ کے ساتھ ایک موقع پر موجود تھے اور اتنے میں کوئی صاحب آئے اور انہوں نے امام اعمش رحمہ اللہ سے مسئلہ پوچھا. امام اعمش اس کا جواب نہ دے سکے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب ایک حدیث کی روشنی میں دے دیا. تو امام اعمش نے پوچھا کہ یہ مسئلے کا جواب اور حکم آپ نے کیسے بتا دیا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ ایک حدیث میں نے آپ ہی سے سنی تھی، اس کی روشنی میں میں نے ان کو جواب دیا. تو اس موقع پر امام اعمش نے یہ معروف جملہ فرمایا کہ یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. صحیح معنوں میں طبیب تو آپ لوگ ہیں جن کو فقہ کی دولت حاصل ہے، ہم تو پنساری دوا بیچتے ہیں. تو یہ دراصل امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ کی تعریف تھی، اس کی مدح تھی. تو ان سب اقوال سے فقہ اور فہم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. ہماری جو اصول فقہ کی کتابیں ہیں حنفیہ کی، انہوں میں سے ایک بہت اہم کتاب ہے امام بزدوی رحمہ اللہ کی، اصول بزدوی جس کو عام طور پر کہا جاتا ہے. امام بزدوی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں ضبط کی تعریف کرتے ہوئے اس کی دو قسمیں بیان کی، یہ دو درجات بیان کی. ضبط کا ایک درجہ یہ ہے کہ متن کا لغوی معنی معلوم ہو جائے، لغوی اعتبار سے آپ متن کو سمجھ جائیں. اور ضبط کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ فقہی اور شرعی اعتبار سے اس متن کی مراد کو سمجھ سکیں. یہ دوسرا درجہ امام بزدوی فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے زیادہ کامل ہے. تو معلوم ہوا کہ ضبط کا فرد کامل وہ ہے کہ جس میں صرف لغوی معنی نص کا معلوم نہ ہو بلکہ ساتھ ساتھ اس کا شرعی اور فقہی معنی بھی معلوم ہو. اس سے بھی آپ کو فقہ الحدیث اور فہم الحدیث کا کی اہمیت واضح ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان کے سامنے ایک حدیث آ گئی یا قرآن کریم کی کوئی آیت بھی آ گئی لیکن وہ اسے سمجھتا نہیں ہے تو بعض اوقات اپنی کم فہمی کی وجہ سے بہت سی ایسی باتیں کر جائے گا جو بے دلیل ہوں گی، بے بنیاد ہوں گی، خلاف دلیل ہوں گی. اس لیے عربی کا ایک مشہور شاعر کہتا ہے وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ. وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ. کتنے ایسے لوگ ہیں بات بالکل صاف ستھری ہوتی ہے، صحیح بات ہوتی ہے، ایسی بات پر وہ رد و قدح کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں. حالانکہ یہ غلطی اس قول کی نہیں ہوتی بلکہ ان کے اپنے فہم سقیم کی ہوتی ہے، ان کے کمزور فہم کی بنا پر یہ غلط نتائج تک پہنچتے ہیں. پھر یہ جو فہم ہے واضح سی بات ہے کہ فہم کے درجات ہیں، سب کا فہم ایک جیسا نہیں ہوتا. علامہ عینی رحمہ اللہ جو صاحب فتح الباری صاحب عمدۃ القاری ہیں، فتح الباری کی طرح انہوں نے بھی بخاری کی شرح لکھی ہے اور بالکل حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے معاصر ہیں اور دونوں کے درمیان معاصرانہ چشمت بھی بہت مشہور تھی.
اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ سے ان کا استفادے کا بھی تذکرہ ملتا ہے، کتابوں میں ان کی معاصرانہ چشمت بڑی مشہور ہے۔ مولانا ابن حسن عباسی صاحب نے بھی اپنی کتاب متاع وقت الکاروان علم میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ تو علامہ عینی رحمہ اللہ نے عمدۃ القاری میں ایک جگہ ذہن کی تعریف کی ہے۔ ذہن فرماتے ہیں وَالذِّهْنُ قُوَّةٌ تَقْتَنِسُ الصُّوَرَ وَالْمَعَانِ، یہ ذہن دراصل انسان کی ایک قوت ہے، اس کے ذریعے وہ مختلف شکلوں کو کھینچتا ہے اپنی طرف، مختلف معانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے، صورتوں اور شکلوں کو بھی کھینچتا ہے اور معانی کو بھی کھینچتا ہے۔ وَتَشْمَلُ الْإِدْرَاكَاتِ الْعَقْلِيَّةَ وَالْحِسِّيَّةَ، اس سے انسان معقولات کا بھی ادراک کرتا ہے اور محسوسات کا بھی ادراک کرتا ہے ذہن کے ذریعے۔ یہ تو ہو گئی بات ذہن کی۔ فہم کیا ہے؟ فہم دراصل ایک ذہنی عمل ہے، پروسیس، عمل، ایک قوت مدرکہ ہے، اور اس فہم ہی کی بدولت ذہن کے ذریعے انسان معقولات کا یا محسوسات کا ادراک کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب یہ ایک قوت ہے تو قوت میں کمی بیشی ہوتی ہے، تو اس کے نتیجے میں فہم میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا فہم بہت تیز ہوتا ہے، سریع الفہم ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا فہم بہت سست ہوتا ہے، بطیء الفہم ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا فہم وہبی ہوتا ہے، خداداد نعمت ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کا فہم کسبی ہوتا ہے، یعنی کسب کے نتیجے میں بھی انسان اپنے فہم میں اضافہ کر سکتا ہے۔ اور یہ جو حدیث ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے پڑھی، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَىٰ مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، اس حدیث میں بھی اس طرح اشارہ ہے کہ فہم کے مراتب ہوتے ہیں اور فہم کے درجات ہوتے ہیں۔ قاضی عیاض رحمہ اللہ جو مشہور مالکی عالم ہیں، محدث ہیں اور شارح بھی ہیں، انہوں نے مسلم کی شرح بھی لکھی ہے، وہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں وَفِيهِ التَّنبِيهُ، وَفِيهِ یعنی فی هذا الحدیث التنبیہ علی اختلاف منازل الناس فی الفقہ وتفاوتهم فی الفہم، اس حدیث میں اشارہ ہے کہ فقہ کے اعتبار سے لوگوں کے درجات مختلف ہوتے ہیں، فہم کے اعتبار سے لوگوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم ہی کے ایک اور شارح ہیں امام ابو العباس القرطبی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور شرح ہے المفہم، اس میں وہ لکھتے ہیں اسی حدیث کی شرح میں وفیہ حجۃ على أن المتأخر قد يفهم من الكتاب والسنة ما لم يخطر للمتقدم، اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض اوقات بعد میں آنے والا قرآن کریم کی کسی آیت سے یا کسی حدیث سے ایسے معنی اخذ کر لیتا ہے، ایسے معنی سمجھ لیتا ہے جو متقدم کو حاصل نہیں ہوتا۔ فإن الفهم فضل الله يؤتيه من يشاء، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کسی میں زیادہ ہوتا ہے اور کسی میں کم ہوتا ہے۔ تو جیسے عام کلام میں بھی آپ سنتے ہیں نا، بعض طلبہ کتنے ہوشیار ہوتے ہیں، فوراً بات کو پک کر لیتے ہیں، فوراً سمجھ لیتے ہیں اور فوراً لپک کر کام بھی کر لیتے ہیں، بعضوں کو سمجھانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے، ہوتا ہے ایسا ہے، بالکل مشاہد بات ہے، محسوس بات ہے، مجرب بات ہے۔ تو فہم کے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ ایک ہی نص ایک عالم کے سامنے آئے تو وہ صرف ظاہری معنی اس سے سمجھے گا، دو علماء میں سے ایک عالم صرف ظاہری معنی سمجھے گا اور دوسرے عالم اسی ایک لفظ سے، اسی ایک جملے سے کتنے فوائد مستنبط کر لیتے ہیں۔ قرن اول سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ دور رسالت میں، دور صحابہ میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین فہم کے اعتبار سے سب یکساں نہیں تھے۔ ظاہر فقہ اور فہم کے اعتبار سے حضرات خلفائے راشدین کا درجہ اونچا ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کا فہم بہت اونچے درجے کا ہے۔ اور اسی طرح دور تابعین میں بھی مدینہ میں جو فقہائے سبع تھے، فقہائے سبع نمایاں تھے باقی فقہا کے بنسبت، اور اسی طرح اتباع تابعین کے دور میں بھی تھا، اور ہر دور میں یہی رہا ہے، اور یہ ایک بالکل فطری معاملہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جاننے والے نہ جاننے والے کیا برابر ہیں؟ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا ہے۔ تو ایک عالم اور ایک جاہل کے فقہ اور فہم میں فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء میں بھی فہم کے اعتبار سے
اختلاف ہوتا ہے. میں نے ابھی جیسے آپ کے سامنے عرض کی کہ ایک عالم ایک حدیث سے ایک جملے سے ظاہری معنی لے گا اور دوسرا اسی سے کئی معنی اخذ کر لے گا. آپ نے یہ مشہور حدیث سنی ہوگی جو صحیحین میں بھی ہے اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک چھوٹا بھائی تھا سوتیلا، ابو عمیر اس کی کنیت تھی. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں بھی کتاب الادب میں اس روایت کو نقل کیا ہے اس تناظر میں کہ کسی چھوٹے بچے کی کنیت رکھی جا سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ ان کی کنیت ابو عمیر تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت انس بن مالک اور ام سلیم جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی ان کے ہاں بہت کثرت سے آتے جاتے تھے، تو ان کے جو بھائی تھے ان کے پاس ایک بلبل جیسا ایک پرندہ تھا. بلبل نہیں کہیں گے اس کو، بلبل جیسا تھا، اس کی چڑیا یا بلبل جیسا ایک پرندہ تھا. تو وہ بچہ اس سے کھیلتا رہتا تھا. تو ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ بچہ بہت زیادہ غمگین تھا. تو حضور نے پوچھا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، تمہارے اس پرندے کا کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک جملہ ہے، اس جملے سے ہم کیا سمجھیں؟ زیادہ سے زیادہ ہم یہ سمجھیں گے کہ حضور علیہ السلام بہت خوش طبع تھے. چھوٹے بچوں سے بھی آپ دل لگی فرما لیتے تھے، ان کی طرف بھی توجہ دیتے تھے. اور یہ بہت اہم بات ہے دوستوں، بعض اوقات ہم بڑوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، چھوٹوں کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہمارے ایک عرب عالم ہیں سعودیہ کے، شیخ محمد بن عبد الرحمن العریفی، بہت اچھے عالم ہیں. ان کی ایک کتاب بہت مشہور ہے جس کا نام ہے استمتع بحیاتک، زندگی سے لطف اٹھائیے. اس کے کئی ترجمے بھی ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک دوست کے گھر جاتا تھا اور وہاں دوست کا ایک چھوٹا بچہ تھا جو جب کبھی میرا جانا ہوتا تو اس سے بھی تھوڑی ہنسی مذاق کی بات کر لیتا تھا. تو ایک مرتبہ میں دوست کے گھر گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے میرے بچے پر کیا جادو کر دیا ہے؟ میں کہا نہیں، میں تو کچھ نہیں کیا. کہا کہ ابھی چند دن پہلے ہم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے اس سے پوچھا کہ تم بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ تو اس نے کہا کہ میں شیخ عریفی بنوں گا. اب شیخ کہتے ہیں کہ میں تو کبھی اس کو کوئی گفٹ بھی نہیں دیا، کوئی ایسی بات نہیں تھی، بس صرف میں اس سے تھوڑی دل لگی کر لیا کرتا تھا. تو سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح بچوں سے دل لگی فرما لیتے تھے. تو آپ نے فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، نغیر کا کیا ہوا؟ اب عام آدمی تو اس سے کیا سمجھے گا؟ ہر عالم کے ذہن میں بھی کوئی خاص بات نہیں آئے گی سوائے 2-4 باتوں کی. لیکن شراح نے اسی حدیث سے کیا کچھ اخذ نہیں کیا. اس حدیث پر غور کرتے ہوئے ابتدا میں علامہ امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کچھ مسائل کا استنباط کیا. ابو داؤد کے جو سب سے پہلے شارح ہیں، کتب سے کہا جاتا ہے کہ کتب ستہ میں سب سے پہلی جس کتاب کی شرح لکھی گئی ہے وہ سنن ابو داؤد ہے. امام خطابی رحمہ اللہ نے اس کی شرح لکھی تھی معالم السنن، یہ شرح چھپی ہوئی ہے. امام خطابی نے پھر بخاری کی شرح بھی لکھی لیکن وہ نامکمل ہے. تو خطابی رحمہ اللہ نے بھی اس سے کچھ مسائل کا اخذ اور استنباط کیا. امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل میں کچھ اس حدیث سے مسائل کا استنباط کیا، لیکن یہ سب مسائل اور فوائد اگر جمع کیے جائیں تو 10 سے زیادہ نہیں. بعد کے دور میں علامہ ابن القاص رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 صدی کے عالم ہیں، 3 اور 4 صدی کے، 335 ان کی وفات ہے. انہوں نے اس حدیث کے فوائد اخذ کیے اور ایک مستقل جز، ایک رسالہ لکھا، جزء فیہ فوائد حدیث ابی عمیر. اور دراصل ابن القاص رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال اس لیے آیا کہ اس زمانے میں بعض لوگ جو محدثین سے چڑھتے تھے، محدثین کے بارے میں ان کے دل صاف نہیں تھے، انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ محدثین کتابوں میں کیا کیا باتیں جمع کر دیتے ہیں، ایسی باتیں بھی جمع کر دیتے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس حدیث کو مورد طعن بنایا. اب اس حدیث میں یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اس میں کیا ہے؟ تو علامہ ابن القاص رحمہ اللہ نے ان لوگوں کو جواب دینے کے لیے اس حدیث سے فوائد کا استنباط کیا اور فقہی فوائد، حکمت پر حکمت باتیں اس حدیث سے اخذ کرتے ہوئے تقریباً 60 سے زیادہ فوائد اس سے مستنبط کیے. اور یہ رسالہ مل جاتا ہے، PDF میں بھی موجود ہے، جزء فی فوائد حدیث ابی عمیر. ان کے بعد
ایک کتاب ہے الاستقصاء، الاستقصاء لاخبار دول المغرب الاقصی، یعنی مغرب اقصی، مغرب کی تاریخ سے متعلق ہے۔ علامہ ابو العباس الناصری اس کتاب کے مؤلف ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں ذکر کیا ہے کہ شیخ ابو عبداللہ محمد ابن الصباغ، انہوں نے ایک مرتبہ اپنی مجلس میں اسی حدیث سے فوائد کا استنباط شروع کیا اور 400 فوائد ایک ہی مجلس میں ملا کرا دیا۔ اب ایک ہی جملہ ہے، اس سے 400 فوائد اخذ کیے جا رہے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جہاں یہ روایت آئی ہے کتاب الادب میں باب الکنیۃ للصبی قبل ان یولد للرجل، اس باب کے تحت اس حدیث کی میں ابن القاسم رحمہ اللہ نے جتنے فوائد اخذ کیے ان کی تلخیص کر دی اور پھر کچھ اس میں اضافہ بھی کیا۔ اب اصل وہ نقطے کی بات پر آ گئے، فہم میں فرق، فہم کے مراتب اور فہم کے درجات۔ ایک ہی حدیث سے ایک عالم اتنے فوائد اخذ کر رہے ہیں اور دوسرے کے ذہن میں پھر 2-4 باتوں سے زیادہ نہیں آ رہے۔ اس لیے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مفتاح دار السعادہ میں کہ الناس متفاوتون فی الفهم، الناس متفاوتون فی الفهم عن اللہ ورسولہ اعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حکما او حکمین، بعض لوگوں کو تو 1-2 حکم ایک نص سے معلوم ہوتے ہیں، ويفهم منه الآخر 100 او 200، دوسرا اسی سے 100-200 مسائل کا استنباط کر لیتا ہے، وذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ فہم میں یہ جو مراتب کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ مثلا ایک وجہ تو یہی ہے علم کی کمی، معلومات کی کمی، معرفت کی کمی، واقفیت کی کمی، اطلاع کی کمی، اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ علم کے اعتبار سے بھی درجات کا فرق ہوتا ہے۔ تو جب علم کے اعتبار سے درجات کا فرق ہوتا ہے تو نتیجتاً فہم کے اعتبار سے بھی درجات کا فرق ہوتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جو بہت اہم وجہ ہے جس میں آپ بات کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ نصوص فہمی کے لیے جو اصول اور قواعد ہیں، بعض لوگوں کا ان کا علم نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو ان کا علم ہوتا ہے، بعض لوگوں کو علم کم ہوتا ہے، بعض لوگوں کو علم زیادہ ہوتا ہے، تو نتیجتاً فہم پر بھی یہ امور اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ صرف نیت کا صحیح ہونا اس بات کا ضامن نہیں ہے کہ فہم بھی صحیح ہوگا۔ حسن نیت حسن فہم کی ضامن نہیں ہے، حسن نیت صحت فہم کی ضامن نہیں۔ نیت بہت اچھی ہوگی لیکن فہم خاطی ہوگا، فہم میں غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ حدیث مشہور سنی ہے نا کہ مجتہد مسئلے کا استنباط کرتا ہے جبکہ وہ اجتہاد کی صلاحیتیں بھی رکھتا ہو، لیکن کبھی وہ درست حکم تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی نہیں پہنچتا۔ اگر وہ پہنچے گا تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اور اگر وہ نہ پہنچے لیکن اجتہاد صحیح طریقے پر کرے، آلات اجتہاد اور اہلیت اجتہاد اسے حاصل ہو، تو تب بھی اسے 1 اجر ملتا ہے۔ تو آپ دیکھیں مجتہد ہے تو مجتہد بلا علم کے تو نہیں بنے گا نا کوئی، اور مجتہد کی نیت بھی غلط ہوگی یا درست صحیح ہوگی؟ صحیح ہوگی، لیکن اس کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ وہ صحیح نتیجے تک پہنچے۔ اجر جو اسے مل رہا ہے وہ اس لیے نہیں ملا کہ وہ نتیجہ صحیح ہے، اس کا اجر اسے ملا اس بنا پر کہ اس کا طریقہ درست ہے، حق راستے سے صحیح طریقے سے وہ گویا اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو حسن نیت صحت فہم کی ضامن نہیں ہے۔ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور غلط فہمیاں پیدا ہونے کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق انسان کے فکر اور عقیدے کے ساتھ ہوتا ہے، بعض کا تعلق انسان کی معلومات اور علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو کچھ اس کے اسباب میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ مثلا غلط فہمی کا ایک سبب، غلط فہمی یہاں صرف اضطراری مراد نہیں ہے، اختیاری غلط فہمی بھی ہوتی ہے۔ اختیاری غلط فہمی کا مطلب نص کا غلط مطلب لینا، یہ بھی تو غلط سمجھنا ہے نا۔ غلط فہمی کا ایک بڑا سبب ہوتا ہے ہوا پرستی، خواہش پرستی۔ ایک انسان اگر اپنی خواہشات کا اسیر ہو جائے تو پھر وہ نصوص کو بھی توڑتا مروڑتا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم۔
یہ ہے خواہش پرستی. اس لیے جو اہل بدعت ہوتے ہیں ان کو اہل اہوا کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہوا پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں. اور سلف صالحین میں یہ بات مشہور تھی کہ 2 قسم کے لوگوں سے آپ علم حاصل نہ کرو. احذروا من الناس صنفین، لوگوں میں سے 2 قسم کے لوگوں سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، ان سے دور رہو. صاحب ہوا فتنہ ہواہ، ایک تو وہ خواہش پرست انسان ہے جس کو اس کی خواہش نے فتنے میں مبتلا کر دیا ہے. وصاحب دنیا اعجبتہ دنیا، دوسرا وہ دنیا داری قسم کا آدمی ہے جس کو اس کی دنیا بھلی لگتی ہے. تو خواہش پرستی کی وجہ سے بھی انسان گمراہی کا شکار ہوتا ہے، اور دنیا کی ضرورت سے زیادہ محبت کی بنا پر بھی انسان خواہش پرستی کا شکار ہوتا ہے. یہ ضرورت سے زیادہ کی قید اتفاقی نہیں ہے، اعتراضی ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت تو فطرت ہے. المال ما يميل إليه الطبع، فطری طور پر انسان کو اپنی گاڑی، اپنا چشمہ، اپنی ٹوپی اچھی لگتی ہے، بھائی سب کو اچھی لگتی ہے. لیکن جب اس میں انسان زیادہ مبتلا ہوتا ہے تو پھر انسان غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے. تو غلط فہمی کا ایک بڑا سبب ہوتا ہے ہوا پرستی. غلط فہمی کا دوسرا بڑا سبب ہوتا ہے عربی زبان سے ناواقفیت. دیکھیں قرآن و حدیث کون سی زبان میں ہے بھائی؟ عربی زبان میں. تو اگر ہم قرآن و حدیث کو سمجھنا چاہتے ہیں تو کیا عربی میں مہارت کے بغیر سمجھ سکتے ہیں؟ عربی زبان کے مفردات کے معنی ہمیں معلوم ہوں، ترکیبوں کے معنی اور مفاہیم معلوم ہوں، عربی زبان میں کلام کے جو مختلف اسالیب رائج ہوتے ہیں ان کا ہمیں پتہ ہو، اسرار و رموز کا علم ہو، بلاغت میں جو مباحث چڑھی جاتی ہیں ان کا ہمیں علم ہو. یہ تو بنیادی چیزیں ہیں جس سے ہمارا فہم درست ہوگا. کلام کی صحیح ترکیب جو نہیں کر پاتا تو وہ صحیح معنی اخذ کرے گا؟ صحیح معنی کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس لیے ابتدائی درجات میں اساتذہ بہت زیادہ اس پر زور دیتے ہیں کہ بھئی صرف اور نحو آپ کی مضبوط ہونی چاہیے. اس لیے کہ صرف اور نحو اگر آپ کی مضبوط نہ ہو، پھر آپ لغت کے ساتھ تعلق نہ رکھیں تو آپ کبھی بھی صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اس لیے کہ ہمارا دین کا جو لٹریچر ہے، ہمارے دین کا اور فقہ کا اور حدیث اور تفسیر اور شروع کا، یہ سب تو عربی زبان میں. تو عربی زبان میں مہارت حاصل کیے بغیر انسان صحیح فہم حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ صحیح فہم جب عربی زبان میں سے انسان ناواقف ہوگا تو پھر وہ غلط فہمیوں کا شکار ہوگا، قصدن یا بلا قصد. اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ سے یہ منسوب ہے کہ اہلکتہم العجمہ، بہت سارے لوگوں کو ان کے عربی سے ناواقفیت نے ہلاکت میں ڈال دیا. یتأولون علی غیر تأویلہ، اس لیے کہ ان کے سامنے کوئی نص آتی ہے قرآن کریم کی، کوئی آیت یا کوئی حدیث، تو اس کی کوئی ایسی تعویل کر لیتے ہیں جو تعویل اس کی مراد نہیں ہوتی، اس آیت کی یا اس حدیث کی. علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاعتصام میں بھی اور الموافقات میں بھی اس پر بہت زیادہ بحث کی ہے کہ عربی زبان سے واقفیت دین کے فہم کے لیے بہت ضروری ہے. الاعتصام سے میں ایک عبارت آپ کو سناتا ہوں. علامہ شاطبی فرماتے ہیں اللہ يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا او كالعربي. لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيا او كالعربي في كونه عارفا بلسان العرب بالغا فيه مبالغ العرب او مبالغ الائمة المتقدمين كالخليل وسيبويه یا وسیبویہ، دونوں طرف پڑھ سکتے ہیں، والکسائی والفراء ومن اشباہہم وداناہم. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ قرآن و حدیث کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یا تو آپ کو عرب ہونا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے عرب ہونا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو عربوں کی طرح ہو جائیں. کس چیز میں؟ لسان عرب کے فہم، لغت عرب کے فہم. اسی طرح علامہ شاطبی نے الاعتصام میں ایک اور جگہ لکھا ہے، اسی سے تھوڑا آگے، لزم كل من أراد أن ينظر في الكتاب والسنة أن يتعلم الكلام الذي به أبتيت. یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ قرآن و حدیث میں غور کرے، قرآن و حدیث سے استنباط کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کلام کو سمجھے اور پہچانے کہ جس کلام کے ذریعے قرآن و حدیث کو ادا کیا گیا ہے، یعنی عربی زبان کو سمجھے.
ٹھیک ہے. وَأَن لَا يُحْسِنَ ظَنَّهُ بِنَفْسِهِ قَبْلَ الشَّهَادَةِ لَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ الْعَرَبِيِّةِ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ النَّظَرَ. اور جب تک جو اہل علم ہیں وہ اسے استنباط اور اجتہاد کا اہل قرار نہ دیں تو اس وقت تک وہ خود کو اپنا اس کا اہل نہ سمجھے، حسن ظن کی بنیاد پر خود کو اس کا اہل نہ سمجھے. وَأَن لَا يَسْتَقِلَّ بِنَفْسِهِ فِي الْمَسَائِلِ الْمُشْكِلَةِ الَّتِي لَمْ يُحِطْ بِهَا عِلْمُهُ دون ان يسأل عنها من هو من اهلها. اور اسی طرح جو مشکل نوعیت کے مسائل ہیں ان میں وہ مستقل بذاتی ہی کوئی رائے قائم نہ کرے، ایسے مسائل جن کے بارے میں اس کو علم نہ ہو جب تک وہ اہل علم سے پوچھ نہ لے. تو اہل اعتصام کی اور اسی طرح ایک اور عبارت سنا دیتا ہوں. یہ جامع بیان العلم و فضلہ کی عبارت ہے علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی. علامہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی یہ کتاب بہت اہم ہے دوستو. آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھی ہے؟ یہ آپ لوگوں کو پڑھنی چاہیے. ہمارے اہل علم نے جو کتابیں خاص طور پر طلب علم کے آداب سے متعلق لکھی ہیں نا، یہ وقتاً فوقتاً بلکہ مستقل ہمارے وظیفے کی حیثیت سے ہمارے مطالعے میں ہونی چاہیے. ان میں سے یہ کتاب بہت اہم ہے، جامع بیان العلم و فضلہ. اور اسی طرح اب اور کتابیں بھی بہت ساری چھپی ہیں. علامہ ابن سنی کی ایک کتاب چھپی ہے ریاضت المتعلمین، بہت اچھی کتاب ہے. علامہ ابن جماع کی ایک کتاب ہے تذکرۃ السامع والمتکلم فی ادب العالم والمتعلم، اس کے اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا. یہ آداب معلم سے متعلق جو کتابیں ہیں اس میں یہ عنوان سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف اس میں یہ لکھا ہوگا کہ چپل بائیں ہاتھ میں ہونی چاہیے اور ٹوپی ایسی پہننی چاہیے اور 5-6 ٹکموں سے اٹھنی، یہ صرف یہ آداب نہیں لکھے ہوتے. اس میں اور بھی بہت سارے باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں خاص طور پر کہ جن کا ایک طالب علم کو جاننا بہت ضروری ہے. تو ابن عبد البر جامع بیان العلم و فضلہ میں لکھتے ہیں ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها بأشعارها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر فهو شيء لا يستغني عنه. کہتے ہیں کہ بھئی فہم حدیث میں جس چیز سے مدد مل سکتی ہے وہ ہے لسان عرب کو جاننا اور کلام عرب کے جو مواقع ہوتے ہیں، کس موقع پر کس نوعیت کا کلام کیا جائے گا اس کو جاننا، اور کلام عرب میں جو وسعت ہے اس کو جاننا، اشعار کو جاننا، مجاز اور حقیقت کا علم اس کو ہو، اور اسی طرح الفاظ میں جو عموم و خصوص ہوتا ہے اس کو علم، اس کا اسے علم ہو. یہ سب امور ایسے ہیں کہ جن سے کوئی حدیث کا طالب علم جس کو فہم حدیث کی ضرورت ہو مستغنی نہیں رہ سکتا. اور حضرت عمر ابن خطاب رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں مختلف اطراف میں یہ آرڈر جاری کیا تھا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ صحیح علم دین کا تمہیں حاصل ہو تو سنت کا علم حاصل کرو، علم فرائض کا علم حاصل کرو، اور لحن یعنی علم النحو کا علم حاصل کرو. لحن سے مراد علم النحو ہے. سمجھتم ولا لا؟ جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی سو تو نہیں رہا؟ سونا نہیں ہے، ہمیں جاگتے رہنا. سوتے ہیں، سو جائیں گے تو میں بھی سو جاؤں گی، اس لیے کہ مجھے بھی بہت نیند آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو غلط فہمی کا پہلا سبب میں نے کیا بتایا؟ ہوا پرستی. دوسرا سبب عربی زبان سے ناواقفیت. دوستو عربی زبان سیکھنی چاہیے اور عربی زبان میں گفتگو بھی ہمیں آنی چاہیے اور عربی زبان میں لکھنا بھی ہمیں آنا چاہیے، عربی زبان میں خطابت بھی ہمیں آنی چاہیے. ابھی آپ لوگ چھٹی ہے نا تو یہ 1 ہفتے میں آپ لوگ فارغ ہو جائیں گے. اب سارے تو یہاں سے چلے میں نہیں جائیں گے کہ میں چلے کی بات کروں، تو کچھ نہ کچھ آپ ان چھٹیوں میں اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی تدبیر کریں. صرف نحو میں کمزوری ہے. دیکھیں زندگی میں آپ لوگوں میں سے میرے خیال میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو 25-26 سال سے زیادہ کا ہو، سب اسی دائرے میں ہوں گے. تو آپ لوگ کچھ بھی آپ کی عمریں نہیں ہیں. یہ جو آپ لوگ اپنے دماغوں میں بٹھا لیتے ہیں اولا سے آگے نکل کے کہ اب تو میں بڑا ہو گیا اور اب کیسے جا کے میں یہ ذرا بڑا طریقوں سیکھوں، تو اس کے علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی. طلب العلم من المہد الی اللحد یہ حدیث نہیں ہے، لیکن طلب العلم من المہد الی اللحد بالکل فطری اصول ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف بھی منسوب ہے. علم کی کوئی عمر نہیں ہے. امام نووی رحمہ اللہ کا آپ نے نام سنا ہے نا؟ کون ہے یہ؟
صحیح مسلم کے شارح المنہاج جو مسلم کا متداول نسخہ ہے بشرا والا، اس میں بھی یہی ہے، اور حدیث کی شبہات میں سے ایک اہم شرح ہے صحیح مسلم کی شرح۔ امام نووی رحمہ اللہ نے علم حاصل کرنا شروع کیا 26 سال کی عمر میں۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 26 سال کی عمر میں۔ اس سے پہلے اس طرح متوجہ نہیں تھے، اور 45 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ صرف 20 سال ان کو زندگی ملی اور 20 سال میں اتنے بڑے بڑے کام کر گئے۔ ایک کام بھی وہ کرتے تو وہی کافی تھا، صحیح مسلم کی شرح لکھتے وہی کافی تھا۔ لیکن یہی امام مسلم ہے جنہوں نے المجموع شرح المہذب لکھی ہے، فقہ شافعی میں اس کی بہت اہم حیثیت ہے۔ یہی امام مسلم ہے جنہوں نے ریاض الصالحین لکھی ہے۔ یہی امام مسلم ہے جن کے 40 نووی سینکڑوں ہیں، 40 نووی، 40 نووی اضافی ہو گئے، 40 سینکڑوں میں ہیں۔ ابن کمال پاشا کی کتاب میں صرف 40 کا تعارف ہے، لیکن 40 میں جتنی مقبولیت امام نووی کی 40 کو ملی ہے یہ کسی اور کتاب کو نہیں ملی۔ یہ 40 کی بنیاد کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف آپ نے منسوب یہ بات پڑھی ہے نا کہ میں نے ذخیرہ حدیث میں سے 4 حدیثوں کا یا 5 حدیثوں کا انتخاب کیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ سے بھی اس طرح کی بات ملتی ہے۔ تھوڑا آگے چلیں تو علامہ حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یعنی یہ ایسی حدیثیں ہیں جو کلیات کی قبیل سے، حدیثوں میں بھی دونوں طرح کی ہوتی ہیں نا، بعض حدیثیں ہوتی ہیں جزوی اور بعض حدیثیں ہوتی ہیں کلی، تو یہ حدیثیں کلیات کی قبیل سے۔ بعد میں حافظ ابن صلاح رحمہ اللہ نے مزید اضافہ کیا اور 26 حدیثوں کا انہوں نے انتخاب کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ آئے اور انہوں نے 26 پر اضافہ کر کے 42 حدیثوں کا انتخاب کیا۔ یہ اگرچہ اس کو 40 کہا جاتا ہے لیکن یہ 42 حدیثیں ہیں، یہ 40 نووی کہلاتی ہے۔ اور 40 نووی کی پھر اتنی شرح لکھی گئی کہ ایک مرتبہ میں نے صرف ان کے شرحوں کے ٹائٹل جمع کیے تو 24-25 ٹائٹل تو میرے پاس جمع ہو گئے تھے۔ اور آج کل بھی ایسے نئی شروحات لکھی جا رہی ہیں۔ ان میں سب سے مقبول شرح جو 40 نووی کی ہے وہ ہے جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم، جامع العلوم والحکم فی شرح 50 حدیثا من جوامع الکلم۔ یہ کتاب ہے علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے ان 42 حدیثوں پر 8 حدیثوں کا اضافہ کر کے 50 حدیثوں کی شرح لکھی، اور ہر عالم کی ضرورت ہے یہ کتاب۔ حضرت بنوری رحمہ اللہ کا ذاتی نسخہ اس کتاب کا ہمارے جامعہ بنوری ٹاؤن کی لائبریری میں محفوظ ہے، تو اس کے بالکل ابتدا میں حضرت نے یہ لکھا ہے اس کتاب پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہ حدیث کی بہت سی ایسی توجیحات ہیں جو مجھے دیگر کتابوں میں نہیں ملی، اس کتاب میں ملی۔ جامع العلوم والحکم بہت بابرکت کتاب ہے، جامع العلوم والحکم۔ اب یہ امام نووی رحمہ اللہ کی اس کتاب کی شرح 40 نووی کی، تو امام نووی بڑے بابرکت انسان ہے۔ لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا، کتنے سال کی عمر میں انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا؟ 26 سال کی، اور کتنے سال کی عمر میں انتقال ہو گیا؟ اور ایک اور خاص بات بتاؤں، عمل کریں گے اس پر انشاءاللہ؟ کون کون کہتا ہے انشاءاللہ؟ ہاں، انہوں نے پوری زندگی شادی نہیں کی، اب عمل کرو گے؟ شیخ عبد الفتاح کون کہہ رہے؟ بالکل بھائی، اس کے کوئی ساتھی ہے یہاں پہ؟ آپ کے اور ساتھی ہیں یہاں پہ؟ کوئی ہم گواہ تو بنائے نا کسی کو؟ اچھا بالکل نہیں، صحیح۔ شیخ ابو غدہ رحمہ اللہ کی کتاب العلماء والعزاب الذین آثروا العلم علی الزوال دیکھی ہے نا، اس میں امام نووی کا بھی تذکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں میں کیا بول رہا تھا، کہاں چلا گیا؟ ہاں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر صرف نحو میں، عربیت میں، کتابت میں، انشاء میں کمزوری ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ ابھی متوجہ ہو جائیں۔ آپ ان چھٹیوں میں تھوڑی محنت کر لیں، کسی اچھے صرف نحو کے عالم سے ربط پیدا کر لیں، ان کے سبق، ان سے کچھ پڑھنے کا وقت لے لیں، اور اگر کوئی عالم نہ ملے تو آپ اپنے تھوڑے پرانے فضلاء میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے کسی سے جن کو درک اچھا ہو، ان سے آپ ربط پیدا کر لیں اور اپنی اس کمزوری کو دور کریں، اور یہ یقین کر لیں کہ جب تک آپ اپنی یہ کمزوری دور نہیں کریں گے آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے۔ اور خاص طور پر اہل علم کی مجلس میں اگر کوئی عبارت غلط پڑھ لینا، ایک لفظ کا اعراب غلط پڑھ لیں تو ساری خلیج بھول جاتے ہیں۔ خطبے میں کوئی یہ غلطی کر لے، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم، کوئی نفعنا پڑھ لے، بتاؤ بھائی، اگر کوئی سمجھدار صرفی نہ بھی ہوگا فوراً کہے گا یار یہ خطبہ ایک لفظ اس کو پڑھنا نہیں آتا، کیسا یہ خطبہ دے رہا ہے۔
تو ایک لفظ کی غلط اعراب آپ کے علم کی قلعی کھول دیتا ہے. اس لیے دوستو یہ کمزوری جب تک آپ کی دور نہیں ہوگی آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. جس کی محنت کریں گے انشاءاللہ سب بھائی کریں گے نا, اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. تو دو چیزیں ہو گئی غلط فہمی کے اسباب میں سے, ہوا پرستی اور عربی زبان میں سے ناواقفی. تیسری چیز غلو. یہ غلو بھی ایک بیماری ہے, اور غلو کی وجہ سے انسان, غلو کا مطلب ہے کسی بھی چیز میں حدود سے تجاوز, چاہے عمل میں ہو, چاہے فکر میں ہو, چاہے عقیدے میں ہو. غلو کی وجہ سے انسان افراد تفرید کا شکار ہوتا ہے. اہل سنت والجماعت کی نشانی یہ ہے کہ نہ ان میں افراد ہوگا نہ تفرید ہوگی, غلو نہیں ہوگا. اور اہل بدعت کی نشانی یہ ہے کہ ان میں غلو ہوتا ہے, افراد تفرید ہوتا ہے. اور جب انسان غلو میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ نصوص کو بھی توڑتا مروڑتا ہے, پھر وہ نصوص سے غلط معانی اخذ کرتا ہے, غلط فہمیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور دوسروں کو مبتلا کرتا ہے. اس لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک مقام پر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ دین میں تحریف پیدا ہونے کے کیا اسباب ہوتے ہیں. تو 3 بنیادی سبب بتائے ہیں, اس میں مزید تفصیلات بھی بتائی ہیں. ایک سبب ہوتا ہے تہاون. تہاون کا مطلب یہ ہے کہ دینی امور میں انسان تکاسل کا شکار ہو, غفلت کا شکار ہو, سستی کا شکار ہو. پھر اس کے بھی اسباب بتائے ہیں کہ کیا اسباب ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے دین میں تحریف پیدا ہوتی ہے. ایک انسان اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا عادی نہ ہونا تو پھر وہ ایسے جواز گھڑتا ہے, ایسے دلائل گھڑتا ہے کہ یار کسی طرح میری جان چھوٹے اس سے, کوئی آیا نا میں منہ بند کر دوں اس کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یعنی بے عملی کے لیے جواز اور دلائل تراشتا ہے. یہ تحریف کا ایک سبب ہوتا ہے. تحریف کے دین کا دوسرا بڑا سبب ہوتا ہے تعمق. تعمق کا مطلب یہی غلو ہے. غلو کی وجہ سے انسان بھی تحریف کرتا ہے. اور تحریف دین کا تیسرا بڑا سبب ہوتا ہے تشدد, یعنی بیجا قسم کی سختی. جیسے بعض صوفیہ میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں. بعض لوگوں میں عمل میں بہت زیادہ شدت ہوتی ہے. ایک لطیفہ یاد آ گیا, ہمارے وہاں محلے میں ایک مرتبہ کی سال پرانی بات ہے, بارش ہو گئی بہت زیادہ, اور بارش کی وجہ سے وہ پانی سڑکوں پہ جمع ہو گیا, وہ مسجد میں بھی پانی آ گیا. تو وہ پانی جو ہے نا, وہ گندا پانی گٹر کا, وہ مسجد کے ٹینک میں چلا گیا. اب وہ رات کا وقت تھا اور مسجد والے بیچارے پریشان ہو گئے, خدام اور دیگر. تو خیر اس وقت فوری معلومات لے کر انہوں نے وہ ٹینک کی صفائی کروائی, راتوں رات ہی اس کو خالی کر کے. ایک صاحب تھے وہاں محلے میں, ان کو پتہ چل گیا کہ ٹینک میں پانی آیا ہے, تو بس وہ شک میں مبتلا ہو گئے. ٹینک میں گندا پانی آیا ہے, گٹر کا پانی آیا, تو ٹینک ناپاک ہو گیا. جب ٹینک ناپاک ہو گیا تو اس میں جو اور پانی آئے گا تو وہ بھی ناپاک ہوگا, اور پانی آئے گا وہ بھی ناپاک ہوگا. تو ٹینک پاک نہیں ہے. ٹینک کا پانی ناپاک ہے تو یہی پانی امام صاحب کے گھر میں بھی جا رہا ہے, تو امام صاحب جو وضو اور غسل فرما رہے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے. تو پھر وہ جو نماز پڑھائیں گے وہ کیسے صحیح ہوگی, جن کپڑوں میں نماز پڑھائیں گے وہ کیسے صحیح ہوگی. تو اس نے نماز پڑھنا چھوڑ دی مسجد میں, اور صرف یہ نہیں کہ خود اس میں مبتلا ہوا, اور لوگوں کو بھی بتا رہا ہے کہ ہوتے ہیں نا وہمی قسم کے لوگ. تو یہ بیجا سختی کا نتیجہ ہوتا ہے. اس سے دین میں تحریف کا دروازہ کھلتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو غلو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے. اب اس کی آپ ایک مثال سنیں. دیکھیں, گناہ کبیرہ کے ارتکاب کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ انسان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا, گناہ گار ہوتا ہے. توبہ کرنے سے انسان اس گناہ سے دھل جاتا ہے, گناہ اس کا دھل جاتا ہے. لیکن خوارج کی رائے آپ لوگ جانتے ہیں, شرع عقائد میں یہ بحث آتی ہے کہ وہ مرتکب کبیرہ کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ دلیل نصوص کے ظواہر ہے. سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر. اب جس کو میں نے 2 مکے مارے میں کافر ہو گیا. اور اسی طرح حدیث لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن.
اس طرح کے نصوص کو لے کر ان کے ظاہری معنی کو لیا اور غلو کا شکار ہوئے، اور جو عقیدہ اور فکر وہ خود اپنے طے کر چکے ہیں اس کے لیے اس طرح کے دلائل طے کر لیے، اسے غلط استدلال کیا، اور نتیجتاً مرتکب کبیرہ کو انہوں نے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ یہ سب نتیجہ ہے غلو کا۔ اہل سنت والجماعت آپ حضرات جانتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت اس طرح کی نصوص میں تعویل کرتے ہیں کہ یہ زجر و توبیخ پر معمول ہے، یا اس طرح کی اور تعویلات کی جاتی ہیں۔ تو غلو کی وجہ سے انسان اس طرح غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے اور دوسروں کو کرتا ہے۔ اسی طرح ایک بڑا سبب ہوتا ہے غلط فہمی کا تعصب۔ تعصب چاہے کسی فرد کے لیے ہو، کسی جماعت کے لیے ہو، کسی رائے اور فکر کے لیے ہو، کسی مذہب کے لیے ہو، یہ بھی ایک نفسیاتی عارضہ ہے، ایک نفسیاتی بیماری ہے، اور اس کی وجہ سے انسان فکری انحراف میں مبتلا ہوتا ہے۔ بھائی مجھے متوجہ کرتے رہنا۔ کتنا وقت ہے؟ ٹائم ہے 10:30 تک، 11:15 تو دوسرا ہے۔ ٹھیک ہے، تو تعصب کی وجہ سے انسان ایک بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، نفسیاتی عارضے کا شکار ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر وہ نصوص کو غلط معانی پہناتا ہے، انحراف کا شکار ہوتا ہے، غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اسی طرح غلط فہمی کا 5واں سبب فہم سلف سے اعراض۔ فہم سلف سے یعنی ایک نص سے سلف نے کیا سمجھا اس کو لینے کے بجائے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر لیں۔ سلف کا علم ٹھوس تھا۔ سلف سے مراد حضرات صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین اور قرون اولیٰ کے لوگ، یہ مراد ہوتے ہیں سلف سے۔ ان کا علم ٹھوس تھا، ان کے علم میں توسع نہیں تھا، پھیلاؤ نہیں تھا، لیکن عمق تھا، گہرائی تھی۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، فضل علم السلف علی الخلف، یعنی سلف کے علم کو خلف کے علم پر فضیلت حاصل ہے، اور اس رسالے کے اندر انہوں نے بہت عمدگی کے ساتھ یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سلف کا علم خلف کی بنسبت زیادہ گہرا تھا۔ سلف کے ہاں کلام زیادہ نہیں تھا، کلام خلف میں آپ کو زیادہ ملے گا، متاخرین میں زیادہ ملے گا، پھیلاؤ یہاں زیادہ ملے گا، توسع یہاں زیادہ ملے گا، لیکن گہرائی اور عمق سلف میں آپ کو زیادہ ملے گا۔ تو سلف کا علم ٹھوس تھا، ان کا علم مضبوط تھا، اور ان کا فہم مضبوط تھا، اور ان کا فہم افراط تفریط سے دور تھا۔ اور پھر وہ قرون اولیٰ کے لوگ تھے، ان میں سے قرن اول کے لوگوں کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، اور پھر تابعین کو ان کی صحبت، پھر اتباع تابعین کو تابعین کی صحبت، تو یہ ایک تسلسل چلا آ رہا تھا۔ تو آپ کسی نص سے جو معنی سلف نے سمجھا اس معنی کو چھوڑو کر اپنی طرف سے کوئی معنی گھڑ لینا، یہ دراصل انحراف کی ایک شکل ہے، اس سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جو مختلف طبقات آپ کو گمراہی کے شکار کرتے ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ سلف کے فہم سے انحراف ہے۔ دوستو یہ بہت اہم وجہ ہے، میں جزیات میں نہیں جا رہا، میں بالکل کلی باتیں کر رہا ہوں، اصولی باتیں کر رہا ہوں، جزیات کی طرف میں جاؤں گا بھی، تطبیق بہت مشکل ہے، آپ لوگ مجھے کہنا مارو، لیکن آپ لوگ ان باتوں کو ضرور سمجھ لیں کہ سلف کے فہم سے دور ہونا اور اس سے اعراض کرنا یہ دراصل گمراہی کی سیڑھی ہے۔ علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے الموافقات میں لکھا ہے، یجب علی کل ناظر فی الدلیل الشرعی، یجب علی کل ناظر فی الدلیل الشرعی مراعاة ما فهم منه الاول۔ سمجھتم بلا لا؟ سمجھتم؟ یجب علی کل ناظر فی الدلیل الشرعی مراعاة ما فهم منه الاول وما كانوا عليه في العمل به فهو احرى بالصواب واقوم في العلم والعمل۔ یعنی دلیل شرعی پر غور کرنے والے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس چیز کی رعایت رکھے کہ جو اولین لوگوں نے، سلف نے اس نص سے، اس دلیل سے سمجھی ہے، اس کی رعایت رکھے۔ ان کا عمل کیا تھا اور ان کا علم اور ان کا فہم کیا تھا، اس لیے کہ ان کا علم اور ان کا عمل
وہی اصل ہے، وہی اسی کی حیثیت ہے. اس لیے آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ حضرات علماء حنفیہ کے نزدیک اور مالکیہ کے نزدیک تعامل سلف کی بہت اہمیت ہے. فقہائے مالکیہ تو تعامل اہل مدینہ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور فقہائے حنفیہ وہ مطلق تعامل امت اور توارث امت کو اہمیت دیتے ہیں. یعنی قرون اولیٰ میں عمل کیا تھا، دور صحابہ میں، دور تابعین میں اور دور اتباع تابعین میں عمل کیا تھا. اور یہ بہت اہم نکتہ ہے دوستوں، تعامل اور توارث. یعنی خالص سند پر مدار نہیں رکھتے، کیونکہ تعامل ہمارے حضرات کا موقف ہے کہ تعامل سند سے بھی آگے کی چیز ہے. سند تو اس لیے تھی کہ دین میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو جو دین کا حصہ نہیں ہے. حضرت کشمیری رحمہ اللہ کا یہ مشہور مقولہ ہے، کان الاسناد لئلا يدخل في الدین ما ليس منه. اسناد تو اس لیے ہے تاکہ دین میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو جو دین کا حصہ نہیں ہے. عبداللہ ابن مبارک کیا فرماتے ہیں؟ الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. سند کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اگر سند نہ ہوتی تو کوئی بھی شخص اٹھ کر کچھ بھی کہہ دیتا. تو الاسناد من الدین، کان الاسناد لئلا يدخل في الدین. پوچھیں گے بھائی ہم کہاں سے آپ نے یہ بات کہی؟ سند اس لیے تھی کہ دین میں کوئی ایسی چیز داخل نہ ہو جو دین کا حصہ نہیں ہے. لا ليخرج من الدین ما ثبت كونه منه من عمل اہل الاسناد. سند اس لیے نہیں ہے کہ ایک عمل، ایک چیز جو انہی اہل اسناد، یعنی جو سند کا اہتمام کرنے والے ہیں، انہی سند کا اہتمام کرنے والوں کے واسطے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ چیز دین کا حصہ ہے. سند اس لیے نہیں ہے کہ ہم سند کی بنیاد پر، کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے اس طرح یہ کو دو کر کے، محض سند کی بنیاد پر ہم اس چیز کو جو اہل اسناد کے اپنے عمل سے دین میں ہونا جس کا ثابت ہو چکا ہے اس کو ہم دین سے خارج کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، یہ دخول غیر سے معنی ہے. لیکن جو چیز پہلے سے دین کا حصہ ہے، اہل اسناد کا عمل بھی بتاتا ہے وہ دین کا حصہ ہے، تو اس کو دین سے سند خارج نہیں کرتی. اس کا مطلب یہی ہے کہ تعامل سلف سے جو بات ثابت ہو چکی ہے ایک مرتبہ قرون اولیٰ میں، تو پھر محض اس بنا پر اس کو دین سے خارج قرار دینا مناسب نہیں ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں ہے. وہی سند ہے نا، یہ تعامل سند نہیں ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ میں نے سنا اس سے، اس نے سنا اس سے، اس نے سنا اس سے، اس نے سنا اس سے، یا میں ایک پھر دو پھر چار پھر چھ 8. اور ایک یہ ہے ایک طبقے نے نقل کیا دوسرے طبقے کو، دوسرے طبقے نے نقل کیا تیسرے طبقے کو. تو یہ دوسری صورت زیادہ اہم ہے اور زیادہ مضبوط ہے یا پہلی؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس لیے تعامل کی بحث آپ لوگوں کو ضرور دیکھنی چاہیے. التعامل کے نام سے مولانا حیدر حسن خان صاحب ٹوکی رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے تعامل کے نام سے. حضرت مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب کے بھائی تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا اردو میں، الرحیم اکیڈمی سے چھپا. اور اسی طرح مولانا نعمانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الامام ابن ماجہ و کتاب السنن، اس میں ایک جگہ حاشیے میں وہ پورا رسالہ نقل کر دیا. اور ابھی ہمارے ساتھی ہیں لاہور میں مولانا جواد الہی صاحب، انہوں نے تعامل اور توارث پر بھی ایک رسالہ ہے. مولانا حیدر حسن خان صاحب کے بھائی تھے مولانا محمود حسن خان صاحب، یا ان میں سے کسی ایک نے توارث پر لکھا، اور وہ تعامل اور توارث یہ دونوں یکجا کر کے لاہور کے ایک ادارے سے چھپ چکے. وہ PDF پہ بھی سوشل میڈیا پہ حوالہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ آپ لے لیں، وہ پکڑ کے اپنے موبائل میں رکھیں، اس کا پرنٹ نکلوا لیں تو اس کو پڑھیں. یہ بہت اہم چیز ہے، ہمیں سمجھنی چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فہم سلف سے اعراض یہ گمراہی کا دروازہ ہے، یہ غلط فہمی کا راستہ ہے. چھٹا سبب علماء حق سے دوری. انسان اہل علم سے وابستہ رہتا ہے، گمراہی سے بچتا رہتا ہے، غلط فہمیوں سے بچتا رہتا ہے. ہمیں حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. فاسألوا اہل الذکر میں یہ ہے کہ ہر فن کے جو ماہرین ہیں اس فن کے سلسلے میں، اس فن کے مسائل کے سلسلے میں اس فن کے ماہرین سے ہم رجوع کریں. لیکن جب انسان اہل علم سے اور علماء حق سے اپنا رابطہ منقطع کر لیتا ہے اور خود کسی راہ پر گامزن ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر وہ انحراف کا شکار ہوتا ہے، غلط فہمیوں کا شکار ہوتا ہے. علماء حق کی دوری کے نتیجے میں عقل پرستی اور خواہش پرستی کا شکار ہوتا ہے. اس لیے آپ نے یہ حدیث سنی جو مشکات کی کتاب العلم میں اور حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، بخاری اور مسلم میں بھی ہے
ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. يقبض العلم بقبض، القرآن تو ہے، حدیث تو ہے، لیکن ولكن يقبض العلم فہم چلا گیا نا، صحیح فہم جا رہا ہے. اور آج کل دوستوں یہ بڑی فکر کی بات ہے، یہ جو علماء کا جانا ہے نا، اس کی وجہ سے ہمیں بہت غمزدہ ہونا چاہیے. یعنی فطرت ہماری بن جانی چاہیے کہ وہ صرف نہیں جاتا، اس کے ساتھ بہت کچھ جاتا ہے. اب تو روایات جا رہی ہیں، اقدار جا رہے ہیں، بہت کچھ جا رہا ہے جو جا رہے ہیں. میں تو اپنے ساتھیوں سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار یہ جو سفید ریش لوگ ہیں جو باقی ہیں ان کی قدر کرنی چاہیے. تو یہ جو ایک ایک جا رہا ہے اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر جا رہا ہے. ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. تو یہی ہوگا، فلاں پروفیسر صاحب، فلاں اسکالر صاحب، فلاں ڈاکٹر صاحب، وہ پھر دین کے رہبر بنیں گے. فسئلوا فافتوا من غیر علم فضلوا ما ضلوا اعاذنا اللہ منهم. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں فتح الباری میں، اذا تکلم المرء في غير فنه اتى بالعجائب. اذا تکلم المرء في غير فنه اتى بالعجائب. یہ علم ایک دنیا ہے، اور جیسے ہر فن میں اس کے ماہر کی رائے کا اعتبار ہے. اگر غیر صاحب فن میں دخل اندازی کرتا ہے اور گفتگو شروع کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کے ہنسی مذاق کا نشانہ بنتا ہے، عجائبات اور غرائبات وہ سامنے لاتا ہے. اس لیے عربی کا ایک مشہور شعر ہے، وَلِلْحَدِيثِ رِجَالٌ يُعْرَفُونَ بِهِ وَلِلْحَدِيثِ رِجَالٌ يُعْرَفُونَ بِهِ وَلِلدَّوَابِينِ حُسَّابٌ وَكُتَّابٌ. علم حدیث کے بھی کچھ رجال ہیں جو اسی فن سے معروف ہیں، اور حساب کتاب اور اکاؤنٹنگ کے لیے بھی لوگ موجود ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں. تو ہر فن کی ہر کثیرہ بہر کار ساخت، لکل فن رجال ولکل مقام مقال ولکل جواد کبوت. ایک مثال اس کی سمجھیں. آپ نے یہ مشہور حدیث سنی ہے، تبلیغ والوں کے پاس بھی 5ویں نمبر پر یہ چند حدیثیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہوتی ہے، ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے. بعض لوگوں نے اس سے یہ مطلب لیا ان اللہ لا ينظر الى صوركم، تو اس کی کوئی ضرورت نہیں. ان اللہ لا ينظر، ہاں اصل تو دل صاف ہونا چاہیے، پردے کی کیا ضرورت ہے؟ ان اللہ لا ينظر الى صوركم. اب آپ بتائیے یہ درست مطلب ہے؟ یہ اہل حق سے دوری کا نتیجہ. حدیث کا مطلب تو یہ تھا کہ بھائی اصل ہے انسان کے عمل کی ظاہری صورت اصل نہیں ہے، اس کے ساتھ جب صحیح نیت کا تڑکا لگے گا تو پھر عمل میں جان پیدا ہوگی. حدیث کا مطلب تو یہ تھا. لیکن ایک کم فہم اور کج فہم آدمی نے اس سے یہ سمجھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ظواہر کی کوئی ضرورت نہیں، باطن انسان کا صحیح ہونا چاہیے، دل انسان کا صحیح ہونا چاہیے، ظاہر سے انسان جیسا بھی ہو. 7واں سبب غلط فہمی کا ہوتا ہے ظاہریت. دیکھیں نصوص جو ہوتی ہے نا، نصوص سے مراد قرآنی آیات اور احادیث، اس کا عام طور پر تو اس کا ظاہری مفہوم ہی مراد ہوتا ہے، لیکن بہت سے مقامات پر قرائن کی وجہ سے، کلام کے سیاق کی وجہ سے ظاہری معنی مراد نہیں ہوتا. ظاہری معنی سے اس کو پھیرا جاتا ہے، ظاہری معنی کے علاوہ کوئی معنی مراد ہوتا ہے. اب ایسی صورت میں جب سلف نے اس کا ظاہری معنی مراد نہیں لیا، کوئی اور معنی قرائن اور دلائل کی بنیاد پر اور شواہد کی بنیاد پر مراد لیا ہے، تو اس کلام کی مراد وہی دوسرا معنی سمجھا جائے گا. اب اگر کوئی جمود اختیار کرتے ہوئے ظاہری معنی پر اصرار کرے تو دراصل یہ ظاہریت کہلاتی ہے اور یہ گمراہی کا دروازہ. آپ کے سامنے درس نظامی میں بہت سارے ایسے دلائل آئے ہوں گے کہ ظواہر سے کس طرح لوگ استدلال کرتے ہیں. یہ ظواہر نصوص سے اس طرح کا استدلال جو منہج سلف سے ہٹ کر ہو، یہ بھی گمراہی کا دروازہ ہے. بھائی سلف ہمارے بھی ہیں، اچھا ہم کٹر سلفی ہیں، ہاں اصل سلفی ہم ہیں، اس لیے سلف کے لفظ سے آپ لوگ بالکل چڑھے نہیں.
8واں سبب حدیث فہمی میں غلط فہمی پیدا ہونے کا جو ہوتا ہے وہ ہے حدیث فہمی کے جو ضوابط ہیں ان سے اعراض کیا جائے. اب کچھ ضوابط کا آپ کے سامنے ضمنی طور پر تذکرہ آ گیا، کچھ اور باتیں بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. نصوص شرعیہ کو سمجھنے کے لیے علماء نے اصول و ضوابط مدون کیے اور فہم صحیح کرنے ہونے کے لیے اور استدلال صحیح ہونے کے لیے ان اصول اور ضوابط کی رعایت ضروری ہے. ان اصول کے ضوابط کے بغیر نہ صحت فہم حاصل ہو سکتی ہے نہ صحت استدلال حاصل ہو سکتا ہے. تو اگر کوئی شخص ان اصول اور ضوابط سے اعراض کرے گا تو اس کے نتیجے میں وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوگا اور دوسروں کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کرے گا. اب تھوڑا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. یعنی 25 ہو گئے. دیکھیں بھائی، کوئی بھی کلام جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے 4 چیزیں بہت ضروری ہیں. کوئی بھی کلام، کسی عام انسان کا کلام ہو، ایک نبی کا کلام ہو، خدا کا کلام ہو، سب کوئی بھی کلام، اس کو سمجھنے کے لیے 4 باتوں کا علم بہت ضروری ہے. نمبر 1، قواعد لغت کلام، یعنی وہ کلام جس زبان میں ہے اس کے قواعد سے انسان کو واقفیت حاصل ہو. نمبر 2، قواعد دلالت کلام، ظاہر ہے کہ لفظ معنی پر دلالت کرتا ہے تو دلالت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، کہیں عبارت النص، کہیں اشارت النص، کہیں ابتضاء النص، کہیں دلالت النص. دلالت النص بھی اس بھی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. تو کلام میں جو دلالت ہے اس کے بھی اپنے ضوابط اور قواعد ہیں، کہیں عام، کہیں خاص، کہیں مطلق، کہیں مقید. یہ سب دلالت کی صورتیں ہیں. حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ دلالت کی صورت ہے. ظاہر نص، ظاہر نص، اور اسی طرح محکم اور متشابہ، یہ سب دلالت کی مختلف صورتیں ہیں جو ہم اصول فقہ میں پڑھتے ہیں. تو قواعد دلالت کلام کا جاننا بھی ضروری ہے فہم کلام کے لیے. تیسری چیز، ماحول کلام، کلام کا ماحول، اس کی میں تھوڑی وضاحت کروں گا. چوتھی چیز، مزاج متکلم. کسی بھی کلام کو سمجھنے کے لیے یہ 4 باتیں جاننا ضروری ہے: قواعد لغت کلام، قواعد دلالت کلام، ماحول کلام اور مزاج متکلم. اصول فقہ میں ان امور کا بیان ہوتا ہے، خاص طور پر جو پہلی چیزیں ہیں، قواعد لغت کلام اور قواعد دلالت کلام. اصول فقہ میں یہ مباحث آپ کو بکھری ہوئی ملیں گی. اس لیے جو اصول فقہ ہے یہ دراصل اصول فہم کلام ہے. اصول فقہ کیا ہے؟ اصول فہم کلام، یا آپ اس کو مزید خاص کر لیں تو اصول فہم نص ہے، لیکن اس کو عام ہی رکھیں. یعنی یہ جو اصطلاحات ہم پڑھتے ہیں ان کا تعلق صرف قرآن سے ہے، صرف حدیث سے نہیں ہے، عام آدمی کے کلام. ہم جو گفتگو کرتے ہیں کہ ہم خاص لفظ بولتے ہیں کہ عام لفظ بولتے ہیں. میں کہوں کہ معہد الخلیل کے سالانہ کورس میں تمام شریک طلباء بہت اچھے ہیں، یہ کیا ہے؟ عام ہے یا خاص ہے؟ عام ہے. اور میں کہوں کہ کیا نام ہے، محمد بہت اچھا بچہ ہے، یہ عام ہے یا خاص ہے؟ خاص ہے. تو ہم عام گفتگو میں کیا ہے یہ نہیں کرتے؟ کیا عام گفتگو میں ہم مطلق اور مقید کلام نہیں کرتے؟ ابھی میں نے کہا، بیچ میں نے کہہ دیا یہ قید اعتراض ہے، مقید ہے، قید کے بغیر وہ تو مطلق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دراصل اصول فہم کلام ہے. ہم چیزوں کو اس طرح ذرا نا کھلے انداز میں سمجھیں گے نا تو پھر ہمارے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان ہوگا اور تطبیق بھی ہمیں آسان ہوگی. تو اصول فقہ دراصل اصول فہم کلام ہے. اس کو دوسرے انداز میں یوں کہا جاتا ہے کہ اصول فقہ دراصل اصول تعبیر و تشریح ہے. قرآن و حدیث سے ہمیں استدلال کیسے کرنا ہے، وہاں تو ہم یوں پڑھتے ہیں کہ اصول فقہ کے ذریعے ہمیں استدلال اور استنباط کا طریقہ معلوم ہوتا ہے. اب استدلال اور استنباط تو صحیح معنوں میں حقیقی اعتبار سے تو مجتہد ہی کرے گا. تو میں اور آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ میں اور آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ مجتہدین کا جو استدلال کا طریقہ ہے، جو پروسیس ہے، ہمیں پتہ چلے. تو اصول توضیح و تعبیر و تشریح، اس لیے اصول فقہ کا تعلق صرف فقہ سے نہیں ہے. اصول فقہ کا تعلق صرف فقہ سے نہیں ہے. اصول فقہ کا تعلق
قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، اور عام گفتگو سے بھی، عام کلام سے بھی ہے۔ اصول فقہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو فن ہے اس کو مدون کیا ہے فقہاء نے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیونکہ تدوین کرنے والے فقہاء ہیں، اس لیے ہم اس کو اصول فقہ کہہ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح کی چیز اصول حدیث بھی ہے۔ اصول حدیث دراصل اصول نقل ہے، اصول نقل ہے، اس لیے ہر امر منقول اصول حدیث کا محتاج ہے، اور ہر نص، ہر ٹیکسٹ، ہر عبارت اصول فقہ کی محتاج ہے۔ نقل صحیح ہے یا نہیں، اس کے لیے اصول حدیث کی محتاج، اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اس کی تعبیر و تشریح ہمیں کیا کرنی ہے، کیسے ہم سمجھیں گے، اس کے لیے اصول فقہ کی محتاج ہے۔ سمجھتم ولا لا؟ هذه نقطة مهمة جدا جدا جدا۔ كل أمر منقول يحتاج إلى أصول الحديث، وكل ما يحتاج إلى التعبير والتشريح والتوضيح، تشريح نہیں، شرح، عربی میں شرح کا لفظ استعمال ہے، كل ما يحتاج إلى التوضيح والتفسير والشرح يحتاج إلى أصول الفقه۔ اس لیے محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ جو اصول فقہ ہیں، ان اصول فقہ میں صرف حدیث کو سمجھنے کے اصول نہیں ہیں، یہ اصول تفسیر بھی اس میں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بہت سارے مباحث جو ہوتے ہیں ان میں علوم میں تداخل ہوتا ہے، ایک فن کے مباحث دوسرے فن میں، دوسرے فن کے مباحث تیسرے فن میں، یہ ہوتا ہے علوم میں یہ تداخل۔ تو اصول فقہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس یہ فقہ کے اصول ہیں، نہیں، یہ اصول قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی ہیں، یہ حدود حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ہیں، اور یہ کلام الناس کو سمجھنے کے لیے بھی ہے۔ مفہوم سمجھ تو؟ اب دو چیزیں تو عام طور پر ان چار چیزوں میں سے جو پہلی دو چیزیں ہیں، قواعد لغت کلام اور قواعد دلالت کلام، یہ تو ہمیں اصول فقہ میں ملتے ہیں یہ مباحث۔ اچھا، ایک اور بات میں اس مناسبت سے ہے کہ یہ بدیہی بات ہے لیکن پھر بھی میں ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیں، آج جب اصول فقہ کی کتابیں جو ہمارے یہاں متداول ہیں، اصول الشاشی، نون الانوار، ثانی توضیح وغیرہ، ہمارے یہاں ان مباحث کی ترتیب ہے خاص ان کتابوں میں، کہ پہلے کتاب اللہ کی بحث ہے، پھر سنت کی، پھر اجماع کی، اور پھر قیاس کی۔ پھر کتاب اللہ کی بحث میں یہ 4 تقسیمات اور 20 اقسام اس میں بیان ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد حروف کی بحث اور کچھ اور دیگر بحثیں۔ پھر اس کے بعد سنت کی بحث، اس کی بنسبت تھوڑی کم ہوتی ہے، اجماع کی بحث تو اور کم ہو جاتی ہے، اور قیاس کی بحث اور لمبی ہو جاتی ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اقسام کتاب اللہ میں بیان ہوئی ہے، بس یہ کتاب اللہ کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ عام طور پر متون کے اندر بھی اس کی صراحت ہوتی ہے سنت کے اندر، کہ بھائی وہ جو اقسام وہاں بیان کی تھی ان کا تعلق سنت کے ساتھ ہے۔ لیکن میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ جو اقسام اور تقسیمات بیان ہوگی کتاب اللہ کی بحث میں، ان کا تعلق سنت کے ساتھ ہے، بلکہ میں نے تو آگے کی بات کر دی، ان کا تعلق تو کلام الناس کے ساتھ بھی ہے یا نہیں؟ تو اب یہ جو پہلی دو چیزیں ہیں، قواعد لغت کلام اور قواعد دلالت کلام، اصول فقہ میں ان کا بیان ہوتا ہے۔ تو ماحول کلام اور مزاج متکلم کا بیان اصول فقہ میں کہاں ہے؟ تو ایک بات یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ فن کی ہر کتاب میں تمام مباحث کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور کسی فن کی 1 2 یا چند کتابوں میں آپ مباحث کو دیکھیں اور بعض مباحث کو نہ پائیں تو آپ یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں گے کہ یہ مباحث تو اس فن کا حصہ نہیں ہے۔ آپ نے کتنی کتابیں پڑھ لی ہیں، آپ نے کتنا دیکھ لیا، یہ تو سب مبادیات ہیں، یہ تو مداخل ہیں، میدان میں داخل ہونے کے لیے راستے ہیں، اصل تو آپ آگے جائیں گے۔ تو یہ جو اصول فقہ میں عام طور پر قرائن کا بیان ہوتا ہے، چاہے قرائن حالیہ ہوں، معنویہ ہوں، مقالیہ ہوں، اسی طرح جو اسباب نزول وغیرہ، اسباب ورود وغیرہ ان کا بیان ہوتا ہے، یہ ماحول کلام ہے، یہ ماحول کلام ہے۔ دیکھیں نا، سبب آیت کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، شان نزول سامنے آ گیا، ماحول کلام پتہ چل گیا۔ ماحول کلام کی یہاں جو مراد ہے وہ اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ اسی طرح حدیث کا مطلب آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، سبب ورود سامنے آ گیا، ماحول کلام پتہ چل گیا، اس سیاق میں آپ کے لیے نص کا معنی متعین کرنا آسان ہو جاتا ہے، تو یہ ماحول کلام ہے۔ اسی طرح مقاصد شریعت کی جو بحث ہوتی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ جو احکام ہیں ان کے پس منظر میں
کیا اہداف اور مقاصد ہے. مقاصد شریعت کی بحث عام طور پر اصول فقہ کی کتابوں میں نہیں ملے گی، لیکن مقاصد شریعت کی جو بحث ہے وہ دراصل مزاج متکلم کو بتاتی ہے. تو یہ اصول کی بڑی کتابوں میں یہ بحثیں بھی ہوتی ہیں، اور ان پر جو اصول فقہ کی بعض بحثیں ایسی ہیں کہ جن پر مستقل کتابیں. اب وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کسی فن کی کوئی ذیلی بحث اتنی پھیل جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو مستقل کتابوں میں مدون کیا جاتا ہے، لیکن وہ ہوتی اس فن سے تعلق رکھنے والی، تو اس کو سمجھنا چاہیے. ہر تصنیف کسی بھی فن کے تمام مسائل اور مباحث اور تمام جوانب کا احاطہ نہیں کرتی، تو 2-4 کتابوں کو دیکھ کر کبھی یہ نتیجہ اخذ نہیں کر لینا چاہیے. سمجھ تو یہ 4 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. قواعد دلالت کلام، لغت کلام، قواعد دلالت کلام، ماحول کلام اور مزاج کلام. اس کو ذرا دوسرے انداز میں ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں. پہلی جو 2 چیزیں ہیں قواعد لغت کلام اور قواعد دلالت کلام، ان 2 چیزوں کو ہم دوسرے انداز میں زبان شناسی بھی کہہ سکتے ہیں. زبان شناسی لغوی اعتبار سے کلام کے مفہوم، کلام اس معنی پر دلالت کر رہا ہے، کس معنی پر دلالت کر رہا ہے، دلالت کی نوعیت کیا ہے، یہ ہے زبان شناسی. اور جو تیسری چیز ہے ماحول کلام. ماحول کلام دراصل ماحول شناسی ہے، گویا دوسرے لفظوں میں ماحول شناسی. اچھا، ماحول شناسی کے بارے میں ابھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو سبب ورود کا یا شان نزول کا علم، بلکہ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کلام جس ماحول میں کیا گیا ہے اس ماحول کا، اس کلچر کا بھی علم، اس تہذیب کا، اس عرف کا بھی علم. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں عربی زبان میں بہت سی کتابیں ہیں جو عرب کلچر کو بیان کرتے ہیں، عرب تہذیب کو بیان کرتے ہیں، ان کی ثقافت کو بیان کرتے ہیں، ان کے لباس و پوشاک کا اس میں بیان، کھانے پینے کی چیزوں تک کا بیان ہوتا ہے. چھوٹی موٹی چیزیں بھی اس میں درج ہوتی ہیں. یہ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ جو قرآن ہے اور حدیث ہے یہ جس ماحول میں اور جس بیعہ میں نازل ہو رہا تھا اس بیعہ کو جاننا بھی اس کلام کی مراد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. تو ماحول کلام سے مراد ہے ماحول شناسی. اور یہ جو مزاج متکلم ہے اس کو آپ دوسرے لفظوں میں مزاج شناسی بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہم جوڑ سکتے ہیں، یہ 5ویں چیز ہو جائے گی، وہ ہے معتمد شناسی. معتمد شناسی تعبیر ذرا عجیب سی ہے. یہ معتمد شناسی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو اس وقت حضرات صحابہ کرام نے اس بات سے کیا سمجھا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، وہ نزول وحی کو دیکھ رہے تھے اور وہ نزول کے تمام احوال کا مشاہدہ کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے فہم پر اعتماد تھا. تو اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معتمد ہستیوں نے اس کلام سے کیا سمجھا. یہ ہے معتمد شناسی. اگر ہم ان سے اعراض کر لیں تو ہم صحیح فہم تک نہیں پہنچ سکتے. تو بہرحال یہ سب بحثیں ہیں، ان میں سے بہت سی بحثیں جو اصول فقہ کی وہ فہم حدیث کے ذیل میں بھی آتی ہیں. تو ہم بات تو فہم حدیث کی کر رہے ہیں، لیکن فہم حدیث بھی تو کلام ہے. تو اصول فقہ جب اصول فہم کلام ہے تو اصول فقہ اصول فہم حدیث بھی، اصول فقہ اصول فہم قرآن بھی ہے. گویا اصول فقہ اصول تفسیر بھی ہے اور اصول فقہ اصول فقہ بھی ہے. اصول تفسیر قرآن اور اصول شرع حدیث، اصول تفسیر قرآن اور اصول شرع حدیث یہ دونوں مشترک ہیں، کیونکہ دونوں میں بحث ہوتی ہے نص کا مطلب ہم کیسے سمجھیں. تو اصول تفسیر کا قرآن ہو یا اصول شرع حدیث ہو، ان میں اشتراک ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ اب چند موٹی موٹی باتیں میں کرتا ہوں، پھر بات سمیٹ لیتے ہیں، وقت ہو گیا، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں. دیکھیں بھائی، فہم حدیث جو ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ شارع کی مراد ہم سمجھ جائیں. باری تعالیٰ نے کا جو کلام ہے اس سے مراد کیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کلام ہے، جو بات ہے، اس کی مراد کیا ہے.
اب اس میں کچھ باتیں تو آپ کے سامنے آ گئی پیچھے، کئی باتیں، یہ جو آخری باتیں کہیں یہ بھی، یہ سب اصول ہیں، ان میں سے ہر بات ایک اصول کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن کچھ چیزیں مزید سمجھ لیں، خاص طور پر حدیث کے سلسلے میں۔ سب سے پہلے کوئی حدیث آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کی مراد سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ حدیث ثابت بھی ہے یا نہیں، اس حدیث کا حکم کیا ہے۔ ایک حدیث اگر من گھڑت ہو، موضوع ہو، تو وہ حدیث تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، ایک عام کلام ہے، اس لیے اصول فہم کلام کی حیثیت سے کو ہم اس پر منطبق کریں گے اور نصوص کی روشنی میں ہم اس کی مراد سمجھنے کی کوشش کریں گے، نصوص کے موافق ہوگی ہم لے لیں گے، نصوص کے مخالف ہوگی ہم ترک کر دیں گے، لیکن بنیادی طور پر اب وہ حدیث تو نہیں رہی نا۔ اس لیے کسی بھی حدیث کے سامنے آنے کے بعد اس حدیث کا حکم جاننا ضروری ہے۔ اب یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، حدیث کا حکم جاننا یہ ایک الگ چیز ہے اور حدیث کا مفہوم سمجھنا، فہم الحدیث، یہ الگ چیز ہے، لیکن تطبیق کے میدان میں اور عمل کے میدان میں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری اہم چیز جو فہم حدیث میں مددگار ہے وہ ہے حدیث کے مختلف طرق کو جمع کرنا۔ ایک حدیث کی مختلف سندیں ہوتی ہیں اور مختلف سندوں سے حدیث کے الفاظ میں بھی اختلاف ہوتا ہے، تو بعض اوقات ایک حدیث میں الفاظ سے بات واضح نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اسی حدیث کی دوسری سند سے جو الفاظ نقل کیے جاتے ہیں ان میں کوئی ایک لفظ بڑھ جاتا ہے، اس سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ یہ ایک جگہ اختصار ہوتا ہے اور دوسری جگہ تفصیل ہوتی ہے، تو اجمال کی تفصیل سے وضاحت ہو جاتی ہے۔ یا ایک جگہ کلام، ایک جملہ ہے ایک حدیث میں فرض کریں اور دوسری حدیث میں اس جملے کا پورا تناظر ہے، سبب ورود ہے، تو سبب ورود کی وجہ سے اس جملے کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو طرق حدیث کے جمع کرنے کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، میں چند فائدے آپ کو بتاتا ہوں۔ اس لیے ابن دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحدیث اذا اجتمعت طرقه فسر بعضها بعضها، الحدیث اذا اجتمعت طرقه فسر بعضه بعضا۔ طرق جمع کرنے کے مختلف فائدے، ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کی تعین ہوتی ہے، کہ کم از کم انسان قریبی الفاظ تک پہنچتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں روایت بالمعنی بہت ہے، تو روایت بالمعنی میں چونکہ راوی کا فہم داخل ہو جاتا ہے، تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو اصل الفاظ ہوتے ہیں ان سے دوری ہو جاتی ہے، تو مراد کی بھی دوری ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ مختلف طرق کو جمع کریں گے اور مختلف الفاظ کو آپ سامنے جمع کریں گے تو آپ کے سامنے اس متن کی پوری تصویر آئے گی، تو اس سے اس کے فہم میں مدد ملے گی۔ آپ بیانی ان الفاظ تک نہ بھی پہنچ سکیں لیکن قریبی الفاظ تک پہنچ پائیں گے۔ جمع طرق کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے۔ جمع طرق کا دوسرا فائدہ یہ بھی اس کے ضمن میں آ گیا کہ روایت بالمعنی اگر حدیث میں ہوئی ہو تو اس کے اثرات سے انسان بچ جاتا ہے۔ روایت بالمعنی کی وجہ سے اگر کوئی حدیث میں اثرات در آئے ہوں راوی کے فہم کی وجہ سے، اس سے انسان بچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر راوی نے کسی جگہ اختصار کیا ہے تو جب مکمل نص آتی ہے سیاق و سباق کے ساتھ تو بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کسی روایت میں سبب ورود بھی آ جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی بات کی ہے، تو اس سے بھی بات واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ جملہ مشہور ہے الروایات یفسر بعضها بعضا، روایات بھی ایک دوسرے کی تفسیر، جیسے القرآن یفسر بعضها بعضا، اور قرآن کریم میں سب سے پہلے تفسیر کا درجہ کیا ہے؟ تفسیر القرآن بالقرآن، تو یہاں پر بھی یہی ہے تفسیر الحدیث بالحدیث، تو الروایات یفسر بعضها بعضا۔ جمع طرق میں جب مختلف روایات ایک ہی حدیث کی آتی ہیں تو اس سے ایک دوسرے کی وضاحت بھی ہوتی ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جب مختلف روایات آئیں تو ہر روایت کا ہمیں درجہ معلوم ہو۔ اب ایک روایت آ گئی اس سے وضاحت تو ہو رہی ہے لیکن اس روایت کا درجہ فرض کریں کہ وہ روایت سند کے اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے تو پھر تو ہم اس کو نہیں لیں گے، پھر ہم یعنی ایک عام اصول کی حیثیت سے تو اس کو لیں گے لیکن حدیث کی حیثیت سے نہیں لیں گے۔ سمجھتا ہوں؟ تو جمع طرق کے یہ مختلف فوائد ہیں۔ تو دوسری چیز کیا ہوگی؟ جمع طرق حدیث۔ تیسری چیز ہے جس سے فہم حدیث میں مدد ملتی ہے وہ جمع ما فی الباب یا جمع احادیث الباب، یعنی اس موضوع سے متعلق جتنی روایات ہیں ان سب کو جمع کیا جائے۔
حنفیہ کے ہاں یہ بہت اہم اصول ہے، حنفیہ کے ہاں یہ بہت اہم اصول ہے کہ کسی بھی موضوع سے متعلق وہ کسی ایک روایت کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے، کسی ایک حدیث کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ اس موضوع سے متعلق جتنی روایات آتی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر مجموعہ روایات کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں۔ آپ نے اس کی مثالیں سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ہم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں تھے نا، تو حضرت شیخ محمد عوام حفظہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو شیخ نے میں نے درخواست کی کہ اب ہمیں اجازت حدیث دے دیں، تو وہ عید کا دن تھا، انہوں نے منع کیا کہ لوگ عید ملنے آ رہے ہیں تو یہ ماحول مناسب نہیں، تو یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ تم اگر یہاں مقیم ہو تو 1-2 دن کے بعد آؤ، تو 2 دن کے بعد پھر ہم دوبارہ گئے۔ تو شمائل ترمذی کا ایک نسخہ ہے جو المواہب اللدنیہ شرائع کی شرح ہے، اس کے ساتھ چھپا ہوا ہے، تو شیخ نے اس پہ کام کیا، تو ہم نے وہاں بازار سے وہ خرید لیا کہ شیخ کے سامنے کچھ پڑھ دیں۔ تو وہاں بیٹھے تو میں قریب بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے شمائل کی جو پہلا باب ہے اس کی پہلی روایت پڑھی، پھر اور ساتھی بھی تھے، تو میں نے دوسری ساتھی کی طرف اشارہ کیا کہ آپ پڑھیں، تو شیخ نے کہا نہیں استبر آتا کہ تم جاری رکھو، تو پورا باب پڑھوایا۔ پھر آخر میں کہنے لگے کہ میں نے پورا باب کیوں پڑھوایا؟ کہنے لگے دیکھو اس باب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے متعلق 3 طرح کی روایتیں ہیں۔ بعض روایات میں تذکرہ ہے کہ آپ کی عمر 60 سال تھی، بعض میں ہے کہ 65 تھی، بعض میں ہے کہ 63 تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ تو بظاہر تعارض لگ رہا ہے۔ جب تمام روایات کو آپ سامنے رکھیں گے تو، اور پھر اس کے بعد جو اصولی طور پر کلام کے جو اصول ہیں فہم کلام کے، ان کو آپ سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ عرب کلچر میں ایسا عام تھا کہ کبھی کسر کو چھوڑ دیتے تھے، کبھی کسر کے ساتھ اضافہ کر دیتے تھے۔ جو 60 ہے تو کسر کو چھوڑ دیا، جہاں 65 ہے تو کسر میں کچھ اضافہ کر دیا تاکہ راؤنڈ فگر ہو جائے، جو 63 ہے وہ صحیح عدد ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو شیخ نے کہا کہ یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتایا کہ حنفیہ کے ہاں یہ اصول بہت اہم ہے کہ کسی بھی باب سے متعلق جو روایات ہوتی ہیں تمام روایات کو سامنے رکھ کر پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں، کسی ایک حدیث کی بنیاد پر فیصلہ۔ آپ لوگوں کو یہ فقہ کی کتابوں میں بہت سارے کبھی اعتراضات ہوتے ہوں گے نا، بعض اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت ساری اپنی اصولی باتوں سے آگاہ نہیں ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے ذہن میں اشکالات ہوتے ہیں۔ تو وہاں تو ویسے ہوتی ہیں سند کی بنیاد پر، تو ہمارے یہاں تعامل توارث کی بات نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے بھی اشکال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ کلی روایات کو حاصل بنایا جاتا ہے، جزوی روایات کو ان کی روشنی میں پرکھا جاتا ہے، جیسے یہ حدیث المسرات مشہور حدیث ہے۔ اب حدیث المسرات خلاف القیاس ہے، تو بعض محدثین یعنی بعض ہماری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس حدیث پر ہم عمل اس لیے نہیں کرتے کہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں اور وہ غیر فقیہ ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ بات جو اصل جواب ہے اس کا یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حدیث جزوی حیثیت رکھتی ہے، اور کلی حدیث یعنی دین سے جو کلیہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، الخراج بالزمان، اس طرح کی جو کلیات ہیں ان کی روشنی میں ان کے ساتھ اس روایت کا گویا تعارض ہے، تو ہم اس کلی روایت کو لیں گے، اس کو نہیں لیں گے۔ یہ ہے جمع ما فی الباب۔ تو حدیث کو سمجھنے کے لیے جمع ما فی الباب بھی ضروری ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے پہلے بھی بات بتائی کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے زبان شناسی بھی ضروری ہے، اور زبان شناسی میں قواعد لغت کلام بھی آ گئے اور قواعد دلالت کلام بھی آ گئے۔ اس میں ایک بات اور سمجھ لیں، یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کسی لفظ سے دور رسالت میں کیا معنی لیا گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دور رسالت میں ایک لفظ کسی معنی میں مستعمل تھا، بعد میں وہ لفظ کسی اور معنی میں استعمال کیا جانے لگا، یا کوئی خاص اصطلاح بن گئی اس لفظ کی، تو اب اگر ہمارے سامنے یہ لفظ آئے گا تو ہم اس لفظ کو اس اصطلاح کی روشنی میں نہیں سمجھیں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ دور رسالت میں اس لفظ سے کیا مراد ہے۔ مثال کے طور پر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اب سنت ایک فقہی اصطلاح بھی ہے، لیکن علیکم بسنتی میں ہم فقہی اصطلاح مراد نہیں لیں گے۔ علیکم بسنتی کا تو جو اپنا مطلب ہے جو شرح نے بتایا ہے وہی ہم مراد لیں گے۔ اسی طرح مثلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب وسیلہ کا لفظ ہمارے موجودہ ماحول میں بات کے ادوار میں ایک اور معنی میں توسل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن آیت میں وسیلہ اس معنی میں نہیں ہے۔ وسیلے کی بات صورت ممکن ہے اس آیت کے تحت آ جائے، لیکن اس مفہوم میں یہاں آیت میں استعمال نہیں ہے جس مفہوم میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو فہم لغت ہے اس میں اس نقطے کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے۔
اسی طرح جیسے میں نے بتایا کہ فہم حدیث کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو حدیث کا ماحول ہے، احوال ہے اس دور کے، ان کو بھی ہم جانیں، جس کو ماحول شناسی سے ہم نے تعبیر کیا، یعنی عہد نبی کے سیاسی، اقتصادی، تمدنی اور جغرافیائی احوال کیا تھے، لوگوں کے نفسیات کی تھی، لوگوں کی دلچسپیاں کیا تھیں، ان کے رجحانات کیا تھے، یہ سب چیزیں بیئہ میں داخل ہیں، ماحول سے مراد یہ سب چیزیں، یعنی صرف سبب ورود نہیں ہے، یہ سب چیزیں بھی جاننا ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عربوں کے کلچر سے متعلق بہت کتابیں ہیں، قبل الاسلام اور بعد الاسلام۔ قبل الاسلام پر ایک بڑی تفصیلی کتاب ہے المفصل فی تاریخ العربی قبل الاسلام، المفصل فی تاریخ العربی قبل الاسلام، دکتور جواد علی کی یہ کتاب ہے، 11 جلدوں میں ہے، یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ اسی طرح جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، اگرچہ یہ ماحول کے ضمن میں آ گیا، لیکن فہم حدیث کے لیے سبب ورود کا جاننا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں دوستو، پہلے یہ ہم اکابر کے ملفوظات پڑھتے ہیں، خاص طور پر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات آپ پڑھیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ آگے جملہ ایک ہوتا ہے لیکن پورا صفحہ پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ ایک صاحب آئے، آ کے کونے میں بیٹھ گئے، حضرت بیان فرما رہے تھے، اس کے بعد آگے بڑھے، پھر انہوں نے یہ سوال کیا، ایک اور صاحب نے یہ جواب دیا، حضرت نے پھر اس پر یہ کہا۔ اب یہ پوری بات آئے اور بیٹھے اور یہ اور وہ، یہ کیا ہے؟ یہ ماحول کلام ہے، اس سے فہم کلام میں مدد ملتی ہے۔ اور بعض اوقات اس ماحول سے اگر آپ جملے کو ہٹا دیں تو جملے کی مراد ہی مبہم ہو جائے گی۔ اس لیے میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، آج کل یہ بہت زیادہ روایت ہو گیا کہ ہم ملفوظات بہت نقل کرتے ہیں لوگ ادھر ادھر۔ یہ ملفوظات نقل کرو لیکن ایسی بات نقل کرو جو بالکل واضح ہو، بلا وجہ ایسی مبہم بات نقل نہ کرو جس کی وجہ سے لوگوں کو خلجات پیدا ہو اور وہ ان بزرگوں سے بدظن ہو جائیں جنہوں نے وہ بات کہی۔ ان کی بات تو صحیح تھی، آپ نے نقل میں غلطی کی۔ تو ایک عام آدمی کے کلام میں یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ہماری جو ادب کی کتابیں ہیں، متنبی اور حماسہ وغیرہ، اس میں سبب ورود ابیات بیان کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں شان نزول بیان کیا جاتا ہے، تو بالکل اسی طرح سبب ورود حدیث میں بھی ہوتا ہے۔ اور سبب ورود کا جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے فہم کلام میں مدد ملتی ہے۔ اور اسباب نزول، اسباب ورود حدیث پر بھی مستقل کتابیں، ان میں سے ایک مشہور کتاب ہے البیان کے نام سے، البیان و تعریف۔ اسی طرح ایک اہم اصول یہ ہے کہ جو صاحب حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی سیرت سے ہمیں آگاہی حاصل ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذوق کا فہم ہمیں حاصل ہو۔ یہ وہی ہے مزاج شناسی۔ مزاج شناسی کے لیے سیرت صحابہ، سیرت الرسول کو جاننا ضروری ہے، اور سیرت الرسول کے لیے سب سے پہلا ماخذ خود قرآن کریم ہے، پھر اس کے بعد کتب حدیث بھی سیرت کا ماخذ ہے، پھر اس کے بعد مستقل طور پر جو خالص سیرت کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں جو مستند کتابیں، یہ سب سیرت کا ماخذ ہے۔ یہ سب مزاج شناسی ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مزاج شناسی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے ساتھ ساتھ صحابہ کی سیرت کا مطالعہ بھی بے ضروری ہے، اس لیے کہ وہ تو معتمد شناس ہے نا، وہ معتمد لوگ ہیں حضور علیہ السلام کے۔ اس لیے مشہور ہے کہ محدثین جو ہوتے ہیں وہ الفاظ شناس ہوتے ہیں اور فقہا مزاج شناس ہوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم تفریق کریں اور ہم یہ کہیں کہ محدثین الفاظ شناس تو ہوتے ہیں، مزاج شناس نہیں ہوتے، اور فقہا مزاج شناس تو ہوتے ہیں، الفاظ شناس نہیں ہوتے۔ یہ دراصل غلبے کی تعبیر ہے۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ محدثین پر الفاظ شناسی کا غلبہ ہوتا ہے، مزاج شناسی بھی ہوتی ہے، علوم ہوتی ہے۔ فقہا پر مزاج شناسی کا غلبہ ہوتا ہے لیکن الفاظ شناسی بھی ہوتی ہے، اور جو ان دونوں کا جامع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فقیہ محدث، اور ایسے لوگ بہت تھوڑے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات جو میں نے پہلے بھی کہہ دی تھی وہ یہ ہے کہ فہم سلف ہمیں معلوم ہو، یعنی حدیث کے جو اولین مخاطبین ہیں انہوں نے اس حدیث سے کیا سمجھا ہے۔ اس میں صحابہ کا درجہ سب سے پہلے آئے گا، پھر تابعین اور اتباع تابعین کا۔ اس ضمن میں یہ بات سمجھ لیں کہ حدیث کی وہ تفسیر دو تین باتیں اس میں یہ سمجھ لیں کہ ایک تو کسی بھی حدیث کی کوئی ایسی تفسیر نہیں کی جا سکتی کہ جو اس حدیث کی اجماعی اور متفقہ تفسیر کے خلاف ہو۔
کسی بھی حدیث کا کوئی ایسا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا جو سلف کے ہاں متفقہ اور اجماعی معنی اور مفہوم اور مراد کے خلاف ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو یہ دراصل گمراہی میں مبتلا ہے۔ اسی طرح ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی حدیث کی ایسی تشریح مقبول نہیں کہ جو کسی اجماعی عقیدے کے خلاف ہو۔ اور تیسرا ایک اصول یہ بھی ہے اس ضمن میں کہ کسی حدیث کا کوئی ایسا معنی بیان کرنا کہ جو بالکل اجنبی ہو، دور رسالت تک آج تک دور رسالت سے آج تک ہر دور کے معتمد اہل علم میں کسی نے اس حدیث سے وہ معنی نہ سمجھا ہو، ایسا کوئی معنی کسی حدیث سے مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ اس میں دراصل یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یار اس حدیث کو تو اب تک کوئی نہیں سمجھا، میں سمجھا، یہ تو خط نسخ پھیر دیا ہے پوری ہماری تاریخ پر، پوری علمی تاریخ پر۔ تو ہمارے یہاں جو مختلف گمراہ طبقات ہیں جو قرآن کی تفسیر بھی کرتے ہیں اور جو شرح حدیث بھی کرتے ہیں، وہ اس طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، فہم سلف سے انحراف کرتے ہیں، اجماعی عقائد کے خلاف کرتے ہیں، اجماعی مفہوم جو مراد ہوتا ہے اس سے خلاف کرتے ہیں اور بالکل نامانوس قسم کی مرادیں سامنے لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح حدیث کو سمجھنے کے لیے جو حدیث کا سیاق ہوتا ہے، ماسیق الکلام جو ہوتا ہے، اس حدیث کا جو ہدف اور غرض اور مقصود ہوتا ہے اس کا جاننا اور اس کا تعین کرنا بھی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اذا رقد احدکم عن الصلاة او غفل عنها فليصلها اذا ذكرها، تم میں سے کوئی بھول جائے نماز سے، غفلت کا شکار ہو جائے، سو جائے، تو جب وہ یاد کرے تو جب اسے یاد آئے تو نماز پڑھے۔ اب اس حدیث سے امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جس وقت اسے یاد آیا ہے یا جاگا اس وقت مکروہ وقت ہے، ممنوع وقت ہے، تو اسی وقت پڑھے، فلیصلیھا اذا ذکر۔ لیکن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث کی مراد یہ نہیں ہے کہ جب بھی یاد آئے اسی وقت پڑھے، حدیث کی مراد یہ ہے کہ یاد آنے پر اس کے لیے نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ وقت کا تعین یہ حدیث نہیں کر رہی، وقت کے تعین کے لیے ہم دیگر نصوص کو بھی سامنے رکھیں گے۔ اگر وقت ممنوع ہے تو پھر اس وقت نہیں پڑھے گا، وقت ممنوع ختم ہونے کے بعد پڑھے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو ماسیق الکلام یا سیاق کلام اس کا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح فہم نصوص میں جیسے میں نے پہلے بھی بات کی، سلف کے منہج کو، ان کے تعامل کو بھی اس کو ترجیح دی جائے گی اور وہی بنیاد ہوگی۔ آپ ترمذی میں دیکھتے ہیں کہ جا بجا امام ترمذی رحمہ اللہ پہلے حدیث پر کلام کرتے ہیں سند کے اعتبار سے، اور پھر وعلیہ عمل فلان و فلان و فلان یہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ اسی طرح نویں بات یہ ہے کہ اہل لغت کی تفسیر کے مقابلے میں اہل فقہ کی تشریح کو ترجیح حاصل ہوگی۔ اہل لغت کی تفسیر کے مقابلے میں اہل فقہ کی تفسیر کو ترجیح حاصل ہوگی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ الفقهاء اعلم بمعانی الحدیث، یہ ترمذی میں ہی ہے، باب ما جاء فی غسل المیت، غسل المیت۔ امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام نے لکھا ہے الفقهاء اعلم بالتأویل فی هذا، حدیث کی شرح الفقهاء اعلم بالتأویل فی هذا وذلك اصح معنى فی الكلام۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اگر حدیث میں تعارض ہو تو ایسی صورت میں جو دو حدیثوں کے درمیان تعارض کی صورت میں نسخ اور تطبیق ہو، کہ جو ترجیح وغیرہ جو اصول ہیں وہ بھی گویا اصول فہم کلام ہے، وہ بھی اصول فہم حدیث ہے۔ اسی طرح ناسخ اور منسوخ کا علم یہ بھی اصول فہم حدیث ہے۔ اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ محترم بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، یہ ساری باتیں ہمارے شرح نے ان تمام امور کی رعایت رکھتے ہوئے شرح حدیث کی، اور ہمارے شرح تو اتنا زیادہ اس میں احتیاط کرتے ہیں کہ اگر کسی حدیث کے بارے میں محدثین کہہ بھی دیتے ہیں نا کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے مثلا شدید ضعیف ہے یا یہ حدیث موضوع ہے، تب بھی فقہا اس حدیث کی شرح ضرور کر دیتے ہیں، کیونکہ شرح میں وہ ان سارے اصولوں کو سامنے رکھتے ہیں۔ شرح کیوں کرتے ہیں؟ شرح اس لیے کرتے ہیں کہ بالفرض بعد میں اگر یہ حدیث کسی معتبر سند سے آ جائے اور ثابت ہو جائے تو اس حدیث کی مراد کیا ہوگی، کہیں فہم اور مراد میں لوگ غلطی نہ کریں۔ تو شروع حدیث سے اعتناء بہت ضروری ہے۔ اور بھائیو، جب ہم شروع حدیث کہتے ہیں نا تو اس سے مراد یہ ہماری اردو کی شرح نہیں ہوتی۔ اردو کی شروع میں ہر ایک پر اعتماد کرنا بہت مشکل ہے، خاص طور پر یہ جو درسی شروحات، اس سے مراد ہوتے ہیں ہمارے اصل مراجع۔ ظاہر درجات ہوتے ہیں، اہل علم کی بھی درجات ہوتے ہیں اور کتب کی بھی درجات ہوتے ہیں، تو ہر فن کے مراجع کی طرف رجوع کرنے کا ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ جب شرح حدیث میں شرح کرتے ہیں تو وہ ان تمام اصولوں کی رعایت رکھتے ہوئے شرح کرتے ہیں، اور پھر اس شرح میں آپ وہ حدیث پڑھیں گے آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا، لیکن آپ شارح کو پڑھ لیں گے
معتبر شارح کو تو آپ کی بہت سے اشکالات دور ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ میں تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم حدیث کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مناسبت عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. کوئی بات کرنا ہے؟ کسی بھی سند کو